نظر مولا غدیری کے فرائض بھی انجام پا چکے ہیں۔ چک لیا ہم نے، چک لیا۔
ہاں بھائی، اب آپ حضرات سے پھر التماس ہے، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے وقفہ تھا. خطیب انقلاب انٹرویو دے رہے تھے، غدیر سے متعلق لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا رہے تھے. وہی پیغام جو رسول خدا نے غدیر کے دن پہنچایا تھا حکم الہی سے، آج اس کو دہرا رہے تھے خطیب انقلاب مولانا عباس شاہ صاحب قبلہ نقوی. اور آپ حضرات، میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ آگے تشریف لے آئیں تو کچھ ماحول بنے گا نا محفل کا. یہاں تو ساری نشستیں خالی ہیں. بھائی جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے آگے آ جائیے بھائی، کافی نشستیں خالی ہیں. آ جائیے آگے، آ جاؤ بھیا، آگے آ جائیے. آواز بڑھا دیجیے بھائی اس کی مائک کی. آئیے حضرات، اب اس محفل کا آغاز حسب دستور تلاوت کلام پاک سے کیا جا رہا ہے. اس جشن کی مبارکباد کے بعد کہ ہماری طرف سے، آپ کی طرف سے اور تمام مومنین کی طرف سے، یہاں جو شریک ہیں ان سب کی طرف سے بارگاہ ولی عصر علیہ السلام میں اس عظیم جشن کی مبارکباد، رسول خدا کی بارگاہ میں اور دیگر تمام معصومین کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد دینے کے بعد اس محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جا رہا ہے، جس کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں مشہور و معروف قاری قرآن جناب ندیم نجفی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز فرمائیں. جناب ندیم نجفی صاحب بآواز بلند نعرہ صلوات. دیکھیے بھیا، کسی کی بائک کی چابی ہے آپ کی ہو، یہاں سے آ کے لے سکتے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. عن النبع العظيم. الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا
وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فأتونا أفواجا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء كانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إنا جهنم كان مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أعقابا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إنا للمتقين مفازا إنا للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ابھی آپ حضرات ذرا سا یہ اور اونچا ہو جائے. قاری قرآن جناب ندیم نجفی صاحب سے تلاوت کلام پاک سماعت فرما رہے تھے. جشن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے اور اب باری ہے افتتاحی تقریر کی، جس کے لیے ہمارے پوسٹر کے مطابق فخر ملت عالی جناب ڈاکٹر مرزا محمد یاسر عباس صاحب قبلہ فرمائیں گے. اور لیکن اس سے پہلے ایک غدیری ایوارڈ دیا جا رہا ہے جو نواب ملکہ جہاں صاحبہ کے وارثان کو دیا جا رہا ہے ہمارے غدیر اکیڈمی کازمین روڈ لکھنؤ کی جانب سے. اور اس اعزاز کو وصول کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں جناب احمد صاحب. تو میں گزارش کر رہا ہوں، پہلے تو گلپوشی کے فرائض انجام دیے جائیں گے. ہمارے اس غدیر کمیٹی کے سیکریٹری جناب تقی صاحب گلپوشی کے فرائض انجام دے رہے ہیں. جناب یاسر عباس صاحب قبلہ کے لیے اچھا. اور اب جناب احمد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ یہاں تشریف لے آئیں. نواب ملکہ جہاں صاحبہ کے وارثان کو یہ اعزاز دیا جا رہا ہے اور اس کے لیے ان کے ایک وارث جناب احمد صاحب یہاں تشریف لائیں. ڈاکٹر مولانا مرزا محمد یاسر عباس صاحب قبلہ کے دستہ مبارک سے. اللہم صل علی محمد. میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں افتتاحی تقریر کے لیے فخر ملت مولانا ڈاکٹر یاسر عباس صاحب قبلہ کی خدمت کو تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم و قتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فھذا علی مولا. صلوات بھیج دیں محمد وآلہ. عزیزان محترم، آج شب عید غدیر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں شب عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت طولانی تقریر نہیں ہوگی، باقاعدہ مکمل تقریر برادرم مولانا عباس ارشاد صاحب قبلہ فرمائیں گے. حدیث رسول ہے کہ من کنت مولا ہو فھذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے. رسول اللہ جب حج آخر سے لوٹ رہے تھے تو میدان غدیر میں جب پہنچے تو ایک آیت آئی کہ
کہ یا ایھا الرسول بلغ، اے ہمارے رسول پہنچا دو، وہ حکم پہنچا دو۔ کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی حبیب کہا، کبھی محمد کہا، مگر جب علی کی ولایت کا معاملہ آیا تو آفیشل نام لیا، آفیشل نام لیا، کہا یا ایھا الرسول، اے ہمارے رسول، تاکہ زمانہ سمجھ لے کہ غدیر آفیشل ہے، ان آفیشل نہیں ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ ابھی بھی رسول آگے بڑھ گئے، ابھی بھی رسول اللہ پہنچا نہیں رہے ہیں۔ بس عزیزان محترم، بس چند منٹ، کیونکہ صبح سفر بھی لگا ہے، سلطان پور، کرتیا، جونپور، رنو، سب پروگرام ہے غدیر کے سلسلے میں کل، لہذا بس چند منٹ کہ ابھی بھی پہنچایا نہیں۔ آیت نے تیور بدلے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ اے میرے حبیب، یا اللہ اپنے حبیب کو کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی حبیب کہا، یہ تیور کیوں بدلے لے رہا ہے کہ یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا؟ یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، یہ یہاں کے اوپر یہ لہجہ، یہ آیت برمحل نہیں لگ رہی ہے۔ جس نے کانٹوں پر چل کے پہنچایا، جس نے پیٹ پر پتھر باندھ کے پہنچایا، جس نے فاقے کر کے پہنچایا، کہہ رہے ہیں اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ کہا کبھی کبھی کہا کسی سے جاتا ہے، سنایا کسی کو جاتا ہے، یہ محمد سے نہیں کہا جا رہا ہے، یہ صبح قیامت تک آنے والے ہر مولوی سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا۔ اور آنے والے مجمع بھی سن لے کہ سب سنا اور یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا۔ تو آگے بڑھ گئے، ابھی بھی نہیں پہنچایا۔ اب آیت آئی واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا۔ بھائی عباس بھائی یہاں پر یہ آیت برمحل ہے، تقریبا بھائی خطرہ تو یہاں پر دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ خطرہ تو دعوت ذی العشیرہ میں تھا، خطرہ تو شب ہجرت تھا، نیر بھائی خطرہ تو بدر میں تھا، خطرہ احد میں تھا، خطرہ خندق میں تھا جب عامر ابن عبد ود آیا تھا، ذکی بھائی خطرہ خیبر میں تھا جب یہودیوں سے مقابلہ تھا۔ خطرہ تو اس وقت ہے نہیں، کیونکہ غدیر میں جتنے ہیں کم سے کم 18,000، زیادہ سے زیادہ 1.25 لاکھ، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ۔ غدیر کا مجمع جب سمٹتا ہے تو 18,000، جب پھیلتا ہے تو 2.5 لاکھ۔ روایتوں میں ہے کہ کون سی روایت؟ سب سے کم مان لیجئے 18,000، اور کہا گیا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا۔ غدیر میں کاہے کا خطرہ؟ کیونکہ جتنے ہیں سب کے سب 3 اسٹار ہیں، جتنے ہیں سب کے سب 3 اسٹار ہیں۔ آپ کہیں گے 3 اسٹار کا مطلب کیا ہے؟ بھائی غدیر میں جتنے بھی تھے سب کے سب حاجی، سب کے سب صحابی، سب کے سب مسلمان۔ یا اللہ کہیں حاجی بھی خطرہ ہوتا ہے، کہیں صحابی بھی خطرہ ہوتا ہے، کہیں مسلمان بھی خطرہ ہوتا ہے۔ کہا نادان تم کیا جانو، ولایت علی کا معاملہ وہ معاملہ ہے جس میں کافر خطرہ نہیں، صحابی خطرہ ہوتا ہے۔
کافر خطرہ نہیں، صحابی خطرہ ہوتا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا۔ جیسے ہی یہ آیت آئی رسول اللہ نے کہا مجمع کو روکو، تو کہا اتنا بڑا مجمع کیسے روکا جائے؟ کہا سلمان، ابو ذر، میثم، مقداد، یہاں آؤ، سب آئے۔ کہا اس کو روکو، تمہاری ذمہ داری ہے۔ کہا یا رسول اللہ اس کو روکا کیسے جائے؟ کہا حی علی خیر العمل کا بریک لگا دو۔ حی علی خیر العمل کا صدا بلند ہوئی، بریک لگا، مجمع رکا۔ حی علی خیر العمل۔ اب سمجھ میں آیا کہ کچھ لوگوں کو حی علی خیر العمل اچھا کیوں نہیں لگتا ہے، لوگ حی علی خیر العمل سے الجھتے کیوں ہیں؟ کیونکہ حی علی خیر العمل کے بعد من کنت مولا ہوا تھا، اس لیے حی علی خیر العمل اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو رسول اللہ نے اب کہا ممبر بناؤ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ممبر تو مسجد میں رکھا ہے۔ کہا مسجد کے ممبر کو مسجد میں رکھا رہن دو، ہم بتاتے ہیں پالان پہ پالان رکھو۔ پالان پہ پالان رکھا گیا، ممبر بنا۔ رسول اللہ اس ممبر پر آئے، الست اولی بکم انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ سب نے کہا قالوا ولا قالوا ولا قالوا ولا، کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں؟ کہا اللہ مولایا، اللہ میرا مولا، انا مولا المومنین، میں مومنین کا مولا۔ پھر کہا آگاہ ہو جاؤ، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے۔ پھر علی کو ہاتھوں پہ بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ خود چھپ گئے، خود چھپ گئے، اتنا بلند کیا کہ خود چھپ گئے، اور کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ عزیزان محترم، رسول اللہ کا لقب ہے ابو طاہر، مولا علی کا لقب ہے ابو تراب۔ اللہ نے عرش پر رسول کو بلایا، آسمان سے پانی برسایا، ان کا لقب رکھا طاہر۔ زمین پر خاک بچھائی، علی کو کعبے میں بھیجا، ان کا لقب رکھا ابو تراب۔ اور ابو طاہر نے ابو تراب کو اتنا بلند کیا تاکہ زمانہ سمجھ لے کہ جب وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر لینا، جب ابو طاہر نہ ملے تو ابو تراب کے ہاتھ پہ بیعت کر لینا۔ اتنا بلند کیا۔ عزیزان محترم، علی کو ہاتھوں پہ بلند کیا میں۔ اب ایک پنجتنی دعا کی، وہ سن لیجئے اور میں اپنی تقریر کو تمام کروں۔ کہ ایک پنجتنی دعا کی، اللہم وعلی من والا وعاد من عدا وانصر من نصرا واخذل من خذرا اللہم عدل الحق ثم داد۔ اللہم وعلی من والا، پروردگارہ اسے دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے، وعاد من عدا، اسے دشمن رکھنا جو علی کو دشمن رکھے، وانصر من نصرا، اس کی نصرت کرنا جو علی کا ساتھ دے۔ عزیزان محترم، علی نے تو سب کی نصرت کی، ہر نبی کی مدد چھپ کے کی، محمد کی مدد علی اعلان کی۔ یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی نصرت کرنا جو علی کا ساتھ دے؟ علی تو آپ کی نصرت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، علی کی نصرت کون کرے گا؟ کہ علی کی نصرت یہ ہے کہ جب دنیا حق کے ولایت علی کو چھپا رہی ہو تو تم حق کے ولایت بیان کرنا، یہی نصرت علی ہے، یہی نصرت علی ہے۔ وانصر من نصرا واخذل من خذرا، پالنے والے اسے رسوا و ذلیل کرنا جو علی کو چھوڑ دے۔
وقت ظلمن خزرا، پالنے والے اسے رسوا و ذلیل کرنا۔ بھائی سنیے، تقریر تمام کر دی میں نے، تقریباً 20 منٹ ہو گئے، میں اتنی دیر تقریر نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ کافی وقت ہو چکا ہے۔ پالنے والے اسے ذلیل کرنا، وقت ظلمن خزرا، جو علی کو چھوڑ دے۔ جس نے علی کو چھوڑا، تاج ملا، تخت ملا، حکومت ملی، سلطنت ملی، جواہر ملے، خزانے ملے، غلام ملے، کنیزیں ملی، سب کچھ ملا، جاہ و حشم ملا، دربار ملا، مگر عزت نہیں مل سکی۔ عزت نہیں مل سکی کیونکہ رسول علی کو ہاتھوں پر بلند کر کے کہہ رہے ہیں کہ پالنے والے اسے رسوا و ذلیل کرنا جو علی کو چھوڑ دے۔ عزیزان محترم، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ علی کے دشمن کو کہیں عزت ملی ہو؟ بھائی سنیے نیا بھائی، کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ علی کے دشمن کو عزت ملی ہو؟ ہم نے یہی دیکھا کہ علی کا دشمن ہمیشہ عزت کے پیچھے دوڑتا رہا، آگے آگے عزت رہی، پیچھے پیچھے وہ عزت کو پکڑنے کی کوشش کرتا رہا، عزت ہاتھ نہ لگی۔ ایک جھلک دیکھ لیجئے کہ زیاد ابن ابی کا دربار ہے، سب کچھ موجود ہے، علی کا چاہنے والا زیاد کے دربار میں لایا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ کہا تم علی کو کیسا سمجھتے ہو؟ کہا جیسا علی کا خدا سمجھتا ہے۔ کہا کہ اس نے 2-3 نام لیے، کہا ان کو کیسا سمجھتے ہو؟ کہا جیسے تھے ویسا سمجھتے ہیں۔ کہا بات واضح نہیں ہوئی، یہ منبر پر جاؤ، علی اور اولاد علی کو برا کہو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ رسول کہہ رہے ہیں پالنے والے اسے رسوا و ذلیل کرنا جو علی کو چھوڑ دے۔ دیکھیے کیسے رسوائی آ رہی ہے، ذلت کیسے چل کے آ رہی ہے کہ پالنے والے اسے رسوا و ذلیل کرنا جو علی کو چھوڑ دے۔ کہا ممبر پہ جا اور علی کو برا کہے۔ چاہنے والا ممبر پر آیا، لوہے میں جکڑا ہوا، حمد و نعت کی، ایک جملے میں اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کی، زیاد کی نظروں میں نظریں ڈالی، کہا یہ بد کردار عورت کا بیٹا، وقت ظلمن خزرا، پالنے والے اسے رسوا و ذلیل کرنا جو علی کو چھوڑ دے۔ کہا یہ بد کردار عورت کا بیٹا مجھ سے کہتا ہے میرے مولا کو برا کہو۔ پھر اس کی نگاہوں میں نگاہیں ڈالی، نظروں میں نظریں، کہا اپنی ماں کو بھول گیا، عرب میں کوئی ایسا میلہ نہیں لگتا تھا جس میں تیری ماں کا خیمہ نہ لگتا ہو۔ یہ دیکھیے دعا پوری ہو رہی ہے، پالنے والے اسے رسوا کرنا جو علی کو چھوڑ دے۔ اللہم ادر الحق ثم داد، پالنے والے حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی بولے۔ یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر حق مڑے۔ علی ہے امام حق۔ حق کی پہچان یہ ہے کہ جو علی کے پیچھے چلے وہ حق ہے، جو علی کے آگے بڑھ جائے وہ باطل ہے۔ رسول نے بھی کہا پالنے والے حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی۔ عزیزان محترم، میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں ایک دفعہ پھر مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کی یعنی عید اکبر، عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں نے اعجاز حدیث صاحب کو، کنوینر کو اور صاحب کو، مولانا عباس صاحب، صدف صاحب، صدر صاحب کو بتا دیا، شوہد افضل ولی صاحب کو۔ بہت اہم مسئلہ ہے جس کے اندر مجھے جانا ہے، اس کے لیے میں یہاں پر اس وقت حاضر نہیں ہو پاؤں گا، کچھ مسئلہ ہے کہیں پہ، تو میں بہت بہت شکریہ آپ حضرات کی محبت ہوں۔ فخر ملت خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا ڈاکٹر یاسر عباس صاحب قبلہ افتتاحی تقریر سے، افتتاحی کلمات سے ہم سب کو نواز رہے تھے۔ کے فرائض انجام
صدر مقاصدہ تشریف فرما ہے، خطیب انقلاب تشریف فرما ہے، ان کی گل پوشی پر پہلے، اور اس کے بعد ہمارے خطیب انقلاب مولانا عباس شاہ صاحب قبلہ نقوی کی گل پوشی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اس غدیر اکیڈمی کاظمہ لکھنؤ کے سیکریٹری جناب تقی مرزا صاحب اور مولانا تفصیل صاحب کی گل پوشی بھی خاور صاحب کے دستہ مبارک سے کی جا رہی ہے۔ تو حضرات گل پوشی کے فرائض انجام پا چکے، صدر محفل مسند صدارت پر تشریف فرما ہے۔ افتتاحی تقریر مولانا یاسر عباس صاحب سے آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں، اور اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں عالمی شہرت یافتہ خطیب اہل بیت، خطیب انقلاب عالی جناب مولانا سید عباس اشراف صاحب قبلہ نقوی کی خدمت میں تشریف لائیں اور محفل فضائل کو خطاب فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرات مومنین کرام سلام علیکم۔ ابھی ایک مکمل تقریر برادرم مولانا یاسر عباس صاحب فرما چکے ہیں۔ آپ حضرات شعراء کو سننے کے لیے آمادہ ہیں، اور شعراء کرام بھی تشریف لا چکے ہیں۔ ہمارے آغا سروج صاحب حیدرآباد سے، ہمارے علمدار ہاشمی صاحب حیدرآباد سے، فیاض صاحب رائے بریلوی اور دیگر شعراء کرام آ چکے ہیں۔ دیکھیے یہ محفل جس سلسلے میں ہے، یعنی اعلان غدیر، تو اس میں پیغمبر اسلام نے خطبہ بعد میں دیا تھا، ممبر بعد میں بنوایا تھا، مولا علی کو ہاتھوں پہ بعد میں اٹھایا تھا، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا بعد میں فرمایا تھا۔ جو پیغمبر نے پہلا کام کیا تھا، میں سمجھتا ہوں وہی مجھے بھی کرنا چاہیے۔ پیغمبر نے پہلے پیچھے والوں کو آگے بلایا تھا، لہذا آپ آ جائیں تو یقیناً آپ غدیری ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ آپ کی یقیناً روحیں میدان غدیر میں موجود رہی ہوں گی۔ آپ نے عالم ارواح میں اقرار غدیر کیا، لہذا آپ روحانی طور پہ وہاں موجود تھے، جسمانی طور پہ یہاں ہونے کا ثبوت دیجئے۔ تو تقریر ہو چکی ہے۔ برادرم مولانا شوذب کاظم جروری صاحب مسند صدارت پر تشریف فرما ہیں۔ میں آپ سب کی خدمت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ عرض کرنا ہے کہ جشن بہت ہوتے ہیں، محافل بہت ہوتی ہیں، مگر یہ جشن غدیر بسلسلہ اعلان ولایت جناب امیر، اس جشن کا تعلق صرف عقیدت سے نہیں ہے، بلکہ اس جشن کا تعلق ضرورت سے ہے۔ دیکھیے عقیدت اور ہوتی ہے، ضرورت اور ہوتی ہے۔ عقیدت کیا ہے اور ضرورت کیا ہے؟ پانی پینا عقیدت نہیں ہے، حیات انسانی کی ضرورت ہے۔ آکسیجن عقیدت نہیں ہے، حیات انسانی کی ضرورت ہے۔ آپ نے ایک صاحب کو نہ دیکھا ہوگا جو عقیدتاً پانی پیتے ہوں، آپ نے ایک صاحب کو نہ دیکھا ہوگا جو عقیدتاً سانس لیتے ہوں۔ آکسیجن عقیدت کا نام نہیں ہے، حیات انسانی کی ضرورت کا نام ہے۔ پانی عقیدت کا نام نہیں ہے، حیات انسانی کی ضرورت کا نام ہے۔ ویسے ہی مولا علی کی ولایت بھی عقیدت کا نام نہیں ہے، ضرورت کا نام ہے۔ فرق اتنا ہے کہ آکسیجن و پانی نہ ہو تو جان کو خطرہ ہے، اور یقین ولایت نہ ہو تو ایمان کو خطرہ ہے۔ یہ ضرورت ہے عزیزان گرامی، اور ایسی ضرورت ہے کہ ہمارے علماء نے ان حدیثوں کو کتابوں میں لکھا کہ اللہ نے جناب آدم سے جناب نوح تک، اور جناب نوح سے جناب موسیٰ تک، اور جناب موسیٰ سے جناب عیسیٰ تک کسی نبی کو اس وقت تک نبی نہیں بنایا جب تک عالم ارواح میں اس سے اقرار ولایت جناب امیر المومنین نہیں لے لیا۔ ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ نے تمام انبیاء سے پہلے مولا علی کی ولایت کا اقرار لیا ہے، اس کے بعد ان کو مسند نبوت عطا کیا ہے۔ اقرار پہلے لیا، نبی بعد میں بنایا۔ علی ولی اللہ پہلے کہلوایا، انہیں مسند نبوت پر بعد میں اٹھایا۔ یہ ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا ہوگا۔ میں صرف تھوڑی دیر اس کی تشریح کر دوں اور گفتگو کو تمام کر دوں گا کہ آخر کیا سبب ہے کہ کوئی نبی بغیر مولا علی کی ولایت کے نبی نہیں بنایا گیا۔ پوری توجہ سنیے گا، اور نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اب میں جس سن میں پہنچ رہا ہوں تو
بڈھوں کو تو غصہ آتا ہی ہے بچوں کے اوپر، لہذا مجھے ذرا سا وہ حق استعمال کرنے دیجئے کہ نوجوانوں سے میں یہ کہوں گا کہ دیکھو یہ دھوکہ نہ دینا کہ صاحب ہمیں بولنا نہیں آتا ہے، ہمیں واہ واہ کرنا نہیں آتی ہے، ہمیں سبحان اللہ کہنا نہیں آتا ہے۔ بولنا تو سب کو خوب آتا ہے، IPL کا میچ ہوتا ہے تو خوب بولتے ہیں، اچھی شاٹ پہ خوب بولتے ہیں، کیا کیچ لیا ہے کیا کہنا، کیا فور مارا ہے کیا کہنا، کیا بولڈ کیا ہے کیا کہنا، ارے وکٹ گر جائے تو خوب بولتے ہیں۔ کل کا دن تو وہ ہے کہ 3 وکٹ کلین بولڈ ہوئے ہیں۔ حیدری یہی عید اکبر ہے۔ تو سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ کوئی نبی مولا علی کی ولایت کے اقرار کے بغیر میاں نبی نہیں بنایا گیا۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ تو دیکھیے عربی زبان میں خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں، اور عربی زبان میں خبر کو نبا کہتے ہیں۔ یہ نبا سے نبی بنا ہے۔ عربی زبان میں خبر دینے والے کو کہتے ہیں نبا، خبر کو کہتے ہیں نبا، اور خبر پہنچانے والے کو کہتے ہیں نبی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، خبر کو نبا کہتے ہیں اور خبر پہنچانے والے کو عربی زبان میں نبی کہتے ہیں۔ نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر۔ اب یہ جو قرآن ہماری آپ کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اس میں خبریں ہی خبریں ہیں۔ جناب آدم کے سجدے کی خبر قرآن میں ہے، ابلیس کے جھگڑے کی خبر قرآن میں ہے، سفینہ نوح بنانے کی خبر قرآن میں ہے، بی بی کے ڈوب جانے کی خبر قرآن میں ہے، بیٹے کے پہاڑ پہ جانے کی خبر قرآن میں ہے، موسیٰ کے دریا پہ راستہ بنانے کی خبر قرآن میں ہے، عصا کا اژدہا بن جانے کی خبر قرآن میں ہے، جناب ابراہیم کے بیٹے کے لیے دمبا آنے کی خبر قرآن میں ہے، جناب عیسیٰ بغیر باپ کے دنیا میں آئی، یہ خبر قرآن میں ہے۔ قرآن میں خبریں ہی خبریں ہیں، مگر قرآن کو کتاب النبا نہیں کہا گیا ہے، قرآن کو خبروں کی کتاب نہیں کہا گیا ہے۔ قرآن میں ایک سورہ ہے جسے کہا گیا ہے سورہ نبا۔ سورہ نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر والا سورہ۔ بھائی ذہن میں رکھیے گا، نبی کہتے ہیں خبر پہنچانے والے کو، اور نبا کہتے ہیں خبر کو۔ کوئی نبی مولا علی کی ولایت کے بغیر نبی کیوں نہیں بنا؟ تو نبا کہتے ہیں خبر کو۔ قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ نبا۔ سورہ نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر والا سورہ۔ جب آپ وہ سورہ پڑھیے تو اس کی پہلی اور دوسری آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ یہ پہلی اور دوسری آیت ہے۔ اعلان ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، کاہے کے لیے؟ نبأ العظیم کے لیے۔ نبأ العظیم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑی خبر۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ نبأ العظیم کے لیے، سب سے بڑی خبر کے لیے بحث کرتے ہیں۔ یہ ہے سورہ نبا کی آیت۔ اب دیکھیں جنگ صفین کا منظر کہ لشکر شام سے قاری قرآن مولا علی سے لڑنے کے لیے نکلا۔ یہ بھی عقل پا عذاب تھا کہ قرآن پڑھتا ہوا قرآن سے لڑنے کے لیے نکلا۔ تو جو ہمارے یہاں ایک قاری قرآن پڑھتا ہوا مولا علی کے مقابلے میں آیا۔ جناب امیر المومنین نے جب اس کے لبوں پر قرآن کی تلاوت کو ملاحظہ کیا تو مولا علی کے لبوں کے ممبر پر تبسم کا خطیب آ گیا۔ اتنی کم واہ واہ ہوئی ہے کہ میں انگلیوں پہ گن سکتا ہوں۔ دیکھیے یہ ابھی شعراء کو سننا ہے آپ کو۔ دیکھیں یہ خاموشی، میں پریشان نہیں ہوتا اس خاموشی سے، صرف اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ اردو صاحبہ ICU میں پہنچ چکی ہیں۔ اور ہمارے یہاں ہمارے ایک دوست تھے آغا بھائی، وہ سولم میاں، وہ کلکتے میں علی خان صاحب، وہ آئے یہاں تصویر، وہ ناصر لکھنوی صاحب سے ملاقات ہم نے کروائی کہ یہ آئے ہیں کلکتے سے، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا قیام کہاں ہے؟ تو کہا میں اکیلا آیا ہوں، قیام ویام ساتھ میں نہیں آئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیں شب ہنسنے ہنسانے کی شب ہے، زور سے صلوات بابا دے بلند پڑھے محمد۔ تو مولا علی مسکرائے۔ مولا علی نے پوچھا تو کیا پڑھ رہا ہے؟ کہا یا علی قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہ قرآن کا کون سا سورہ پڑھ رہا ہے؟ کہ یا علی سورہ نبا پڑھ رہا ہوں۔ کہ سورہ نبا کا کیا ذکر پڑھ رہا ہے؟ کہ نبأ العظیم کا ذکر پڑھ رہا ہوں۔ کہ نبأ العظیم کا کیا مطلب؟ اس نے کہا یا علی نبأ العظیم کا مطلب ہے سب سے بڑی خبر۔ مولا مسکرائے کہ تجھے خود بھی خبر ہے کہ سب سے بڑی خبر کیا ہے؟
ارے تجھے خود بھی خبر ہے کہ سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ کہا یا علی یہ تو نہیں معلوم؟ مولا علی نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا واللہ انا النبأ العظیم، خدا کی قسم اللہ کی سب سے بڑی خبر میں ہوں، نبأ العظیم میں ہوں، سب سے بڑی خبر میں ہوں۔ اب سمجھئے نبی کہتے ہیں خبر پہنچانے والے کو، نبا کہتے ہیں خبر کو، نبأ العظیم کہتے ہیں علی کو۔ جب علم کے بغیر کوئی عالم نہیں بنتا، زہد کے بغیر کوئی زاہد نہیں بنتا، تقوی کے بغیر کوئی متقی نہیں بنتا، ایمان کے بغیر کوئی مومن نہیں بنتا، تو نبأ العظیم کے بغیر کوئی نبی کیسے بنا دیا؟ بھائی نبأ العظیم کے بغیر کوئی نبی کیسے بنا دیا جاتا؟ مولا علی ہے نبأ العظیم۔ کلید غدیر کے روز آپ مولا علی کی زیارت پڑھیے گا، اس زیارت میں بھی یہ فقرہ موجود ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبأ العظیم، سلام ہو آپ کے اوپر کہ آپ سب سے بڑی خبر ہیں۔ بھائی مولا علی ہی اللہ کی طرف سے سب سے بڑی خبر ہیں، مولا علی ہے سب سے بڑی خبر، اور آخری نبی ہے سب سے بڑے خبر دینے والے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ان کو بھی غدیر میں کیوں خبردار کیا گیا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ سب سے بڑی خبر ہے، بس 10 منٹ میں گفتگو تمام ہو رہی، مولا علی۔ اللہ نے ہر نبی کو دنیا میں خبریں پہنچانے کے لیے بھیجا۔ اب جو آخری نبی تھے ان کو معراج میں بلا لیا۔ ہم نے پوچھا کہ بھائی زمین پر بھیجا تھا خبریں پہنچانے، یہ نبی کو آسمان پر معراج پر کیوں بلایا؟ تو قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد را من آیات ربہ الکبریٰ، کہ اللہ نے نبی کو معراج پر آیت کبریٰ، آیت کبریٰ کہتے ہیں سب سے بڑی خبر، سب سے بڑی نشانی، معاف کیجئے گا آیت کبریٰ کہتے ہیں سب سے بڑی نشانی کو۔ قرآن کہہ رہا اللہ نے اپنے نبی کو سب سے بڑی نشانی دکھانے کے لیے بلایا۔ اب جس میرے مولا نے کہا کہ واللہ انا النبأ العظیم، خدا کی قسم سب سے بڑی خبر میں ہوں، اسی میرے مولا نے فرمایا واللہ انا آیت اللہ الکبریٰ، خدا کی قسم اللہ کی سب سے بڑی نشانی بھی میں ہوں۔ بھائی سب سے بڑی خبر بھی علی، سب سے بڑی نشانی بھی علی۔ میرے ساتھ بولیے بھائی، اگر ہونٹ یہ ہونٹ آج نہ بولے کل نہ بولے تو ہونٹ لعنت بھیجیں گے ہونٹوں پر۔ کیا بنایا بھائی؟ سب سے بڑی خبر بھی علی، سب سے بڑی نشانی بھی، نبأ العظیم بھی، آیت اللہ الکبریٰ بھی۔ پھر میرا ساتھ دیجئے گا، سب سے بڑی خبر بھی علی، سب سے بڑی نشانی بھی علی۔ بھائی سب سے بڑی خبر بھی علی ہے، سب سے بڑی نشانی بھی علی ہے، اور قانون یہ ہے کہ خبر سنائی جاتی ہے، نشانی دکھائی جاتی ہے۔ پہنچ گئی میری بات؟ خبر سنائی جاتی ہے، نشانی دکھائی جاتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا نبی نے من کنتو مولا سنایا کیوں؟ علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا کیوں؟ بھائی من کنتو مولا کہہ کے نبأ العظیم پہنچائی ہے، اور علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے آیت اللہ الکبریٰ کی زیارت کرائی ہے۔ یا علی یا علی، ہاں ماشاءاللہ لگ رہا ہے غدیر کی محفل ہو رہی ہے۔ یا علی یا علی، یہ لگ رہا ہے ہاں علی علی۔ علی 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 علی، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ علی 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 علی
علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی اجرک اللہ ایک نعرہ حیدری نہیں لگا دیں علی 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 ماشاء اللہ جزاک اللہ بھائی مجھے تو بہت لطف آیا آپ لال چہرے کا سگنل دکھائیں لال لال گلابوں کا ہار پہنائیں مگر اہل بیت کا رنگ ہرا ہے یہ کسی لال سگنل پہ نہیں رکتا ہے صلوات پڑھے محمد وآل محمد بھائی ہاشمیوں کا رنگ ہی ہرا ہے تو بہرحال سنیں گفتگو کو میں تمام کرتا ہوں ان کے نعروں کو آپ میری تقریر میں کاؤنٹ نہیں کریں گے ہے نا بس 5 منٹ کے اندر گفتگو کو میں تمام کر رہا ہوں سب سے بڑی خبر بھی مولا علی سب سے بڑی آیت بھی مولا علی اب اسے کیا کیجئے حافظوں کے حافظے کی کمزوری ہے کہ چھوٹی چھوٹی خبریں یاد ہیں سب سے بڑی خبر یاد نہیں ہے چھوٹی چھوٹی خبریں یاد ہیں سب سے بڑی خبر یاد نہیں ہے میں غلط کہہ گیا جھوٹی جھوٹی خبریں یاد ہیں سب سے سچی خبر یاد نہیں ہے آپ دیکھیں جھوٹی خبر فرقوں کے محلوں میں کیسے پہنچائی گئی کہ معاذ اللہ جناب ابو طالب علیہ السلام سے پیغمبر کہنے چچا کلمہ پڑھ لیجئے اور معاذ اللہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا یہ کیا لطیفہ ہے کہ کلمے سے نبی کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ لیجئے جس کی گود میں پڑھنے والے کلمات ہوں اس سے کہا جا رہا ہے کلمہ پڑھ لیجئے ہم نے کہا یہ کب کی بات ہے کہ یہ وقت آخر کی بات ہے ہم نے کہا جناب ابو طالب کہاں تھے کہ بستر پر ہم نے کہا بستر کہاں ہوتا ہے کہ کمرے میں ہم نے کہا کمرہ کہاں ہوتا ہے کہ مکان میں ہم نے کہا لعنت آپ کے دماغ پر بند مکان کی جھوٹی خبر یاد ہے کھلے میدان کی سچی خبر یاد نہیں بھائی بند مکان کی جھوٹی خبر یاد ہے سچی خبر یاد نہیں ہے یہ موبائل کا زمانہ ہے موبائل کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ بند کمرے میں نیٹ ورک نہیں ملتا آپ کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہلو ہلو کر رہے ہیں میں نے کہا ارے صاحب باہر آئیے بھائی کھلے میں نیٹ ورک زیادہ اچھا کام کرتا ہے اور بند کمرے میں آواز کٹتی ہے یہ سقیفہ نے کون سا موبائل بنایا کہ جو میدان میں سوئچ آف ہو گیا اور سقیفہ میں آن ہو گیا ارے آج آپ کو میں نے خوش نہ کیا تو کب خوش کروں گا سنیے گا یہ کون سا موبائل تھا یہ کون سا نیٹ ورک تھا جو غدیر میں سوئچ آف ہو گیا سقیفہ میں آن ہو گیا میں نے پوچھا یہ کون سا نیٹ ورک ہے کوئی کان میں چپکے سے کہہ کے بھاگ گیا کہ 3G ہوگا بھائی صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر بات آنے کے رہا یہ عجیب بات ہے گفتگو کو میں نے تمام کیا کہ جو واقعہ کھلے میدان میں ہوا اور غیروں تک کی کتابوں میں وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے ارے تو جو ان کو مولا علی سمجھ میں نہیں آتے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے مولا علی کو جو نہیں سمجھے گا وہ کچھ نہیں سمجھے گا قرآن تو بڑی چیز ہے قرآن تو بڑی چیز ہے دیکھیں محاورے ہیں بہت سے بس 2 منٹ میں گفتگو تمام اگر آپ مولا علی کو ان کی اولاد کو اہل بیت اطہار کو سامنے سے ہٹا دیجئے تو بہت سے محاورے ایسے ہیں جو سمجھ ہی میں نہیں آتے بولے جاتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتے مثال کے طور پر 4 چاند لگانا اب یہ 4 چاند لگانا کسے کہتے ہیں جناب ام البنین کی گود نے بتایا اسے کہتے ہیں سنیے گا توجہ فرمائیے گا بھائی جناب ام البنین کی گود نے بتایا کہ اسے کہتے ہیں توجہ ہے کہ نہیں آپ کی سکے کا چلنا سکہ چل رہا ہے ان کا سکہ چل رہا ہے ان کا سکہ چل رہا ہے سکہ کیسے چلتا ہے سکہ چلنا کسے کہتے ہیں امام ضامن کے سکے نے مسافر کے بازو پہ آ کے بتایا اسے کہتے ہیں ارے باتیں اور بھی ہیں گڑے مردے اکھاڑنا گڑے مردے کیسے اکھاڑے جائیں گے آخری امام آ کے بتائیں گے ایسے اکھاڑے جائیں گے
اب آخری محاورہ ہے جنگل میں منگل. جنگل میں منگل کیسے ہوتا ہے؟ غدیر کے صحرا میں علی کی ولایت کے بعد پتہ چلا ایسے ہوتا. کیا کہنے ہیں خطیب انقلاب عالی جناب مولانا سید عباد ارشاد صاحب قلعہ نقوی سے آپ نے بہترین فضائل سماعت فرمائے. دل باغ باغ ہو گئے، چہرے مسکرا اٹھے. کرکٹ کی زبان میں تبرہ پڑھا تو آپ کی خوب سمجھ میں آیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کرکٹ کی زبان زیادہ اچھی طرح آپ جانتے ہیں یا اس شاعری کی زبان اچھی طرح جانتے ہیں جس کا رشتہ مدح اہل بیت سے ہے. اب اس کی باری ہے کیونکہ شعراء کرام خراج عقیدت پیش کریں گے اپنے بہترین کلام کے ذریعے. آج کی ہماری اس محفل میں جو ہمارے غدیر اکیڈمی کازمین روڈ لکھنؤ کی جانب سے منعقد ہو رہی ہے اور پہلے بھی کئی سال سے منعقد ہوتی چلی آ رہی ہے. عالمی شہرت یافتہ شاعر اہل بیت جناب آغا سروش صاحب اپنا کلام پیش کرنے کے لیے یہاں تشریف فرما ہے. اس محفل میں پہلی مرتبہ غالباً تشریف لائے ہمارے علمدار ہاشمی صاحب جو حیدرآباد سے تشریف لائے، اور فیاض رائے ولی صاحب کو کون نہیں جانتا، یہ تو ہر دل عزیز شاعر اہل بیت ہیں. اور ہمارے آپ کے یہ عنبر ترابی صاحب جو بنارس سے تشریف لائیں، جماعت سال شاعر بیت. باقی تشریف لانے والے شعراء اکرام وقار سلطان پوری ہیں، گوہر سلطان پوری ہیں، انزار بنارسی ہیں، تو لوگ تشریف لانے والے ہیں جو اپنا کلام پیش کریں گے. وقت بہت ہو چکا ہے. نبا یعنی خبر، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے. نبی یعنی خبر دینے والا، نماء العظیم یعنی سب سے بڑی خبر، اور رسول عظیم یعنی سب سے بڑے رسول. تو یہی رسول ایسے رسول ہیں، آخری رسول کہ جو اللہ کے حبیب بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، اور سب سے بڑے رسول ہیں. سب سے بڑے رسول کیوں ہیں؟ سب سے بڑے نبی کیوں ہیں؟ یہ وجہ ملاحظہ فرما لیں کہ روشن کیا ہے ہم پر ولایت کا مرتبہ. روشن کیا ہے ہم پر، ابو ذر صاحب، روشن کیا ہے ہم پر ولایت کا مرتبہ، اور راہ مستقیم دکھائی ہے آپ نے. کہ روشن کیا ہے ہم پر ولایت کا مرتبہ اور راہ مستقیم دکھائی ہے آپ نے. میں سب سے بڑے نبی ہوں محمد نہ آپ کیوں، سب سے بڑی خبر جو سنائی ہے آپ نے. سب سے بڑے نبی ہوں محمد نہ آپ کیوں، سب سے بڑے نبی ہوں محمد نہ آپ کیوں، سب سے بڑی خبر جو سنائی ہے آپ نے. مجھے دیکھیے سیٹی بجا رہا ہے، اس کو ٹھیک کر لیجیے. کہ روشن کیا ہے ہم پر ولایت کا مرتبہ اور راہ مستقیم دکھائی ہے آپ نے. سب سے بڑے نبی ہوں محمد نہ آپ کیوں، سب سے بڑی خبر جو سنائی ہے آپ نے. میں سب سے بڑی خبر کی خبر دینے کے لیے، سب سے بڑی خبر کی خبر دینے کے لیے ست شکر اپنے پاس ہے منبر غدیر کا. سب سے بڑی خبر کی خبر دینے کے لیے ست شکر اپنے پاس ہے منبر غدیر کا. میں حیرت ہے تم کو دیکھ کے اچھا نہیں لگا، ہم کو تو سن کے بھاتا ہے منظر غدیر کا. حیرت ہے تم کو دیکھ کے اچھا نہیں لگا، حیرت ہے تم کو دیکھ کے اچھا نہیں لگا، ہم کو تو سن کے بھاتا ہے منظر غدیر کا. حیرت ہے تم کو دیکھ کے اچھا نہیں لگا، ہم کو تو سن کے بھاتا ہے منظر غدیر کا. میں بہت وقت نہ لیتے ہوئے کیونکہ کافی تاخیر ہو چکی ہے، میں گزارش کر رہا ہوں کمسن مداح اہل بیت وسیع موہانی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں. آئیے بس. السلام علیکم. صلوات. گر ہے جنت میں جانے کی خواہش، بزم حیدر میں آنا پڑے گا. گر ہے جنت میں جانے کی خواہش، بزم حیدر میں آنا پڑے گا.
گنگنا کے غدیری ترانہ پورا کلمہ سنانا پڑے گا. گر ہے جنت میں جانے کی خواہش بزم حیدر میں آنا پڑے گا. ہم سری کر رہا ہے علی سے ٹھیک ہے ہم بھی مانیں گے لیکن ہم سری کر رہا ہے علی سے ٹھیک ہے ہم بھی مانیں گے لیکن شیخ تجھ کو بھی 2 انگلیوں سے باب خیبر اٹھانا پڑے گا. ہم سری کر رہا ہے علی سے ٹھیک ہے ہم بھی مانیں گے لیکن ہم سری کر رہا ہے علی سے ٹھیک ہے ہم بھی مانیں گے لیکن شیخ تجھ کو بھی 2 انگلیوں سے باب خیبر اٹھانا پڑے گا. گر ہے جنت میں جانے کی خواہش بزم حیدر میں آنا پڑے گا. کہہ کے مرحب سید تیغ حیدر لے کے انگڑائی گردن پہ بیٹھی. کہہ کے مرحب سید تیغ حیدر لے کے انگڑائی گردن پہ بیٹھی. تو بہت اڑ رہا ہے ہوا میں تو بہت اڑ رہا ہے ہوا میں تیرے سر کو اڑانا پڑے گا. گر ہے جنت میں جانے کی خواہش بزم حیدر میں آنا پڑے گا. موت جینے کی دے گی دعائیں زندگی ناز اٹھائے گی لیکن موت جینے کی دے گی دعائیں زندگی ناز اٹھائے گی لیکن بغض حیدر کے موذی مرض سے اپنے دل کو بچانا پڑے گا. گھر ہے جنت میں جانے کی خواہش بزم حیدر میں آنا پڑے گا. یاد رکھ مرتضیٰ کے مخالف تو کیا ہے تیرے باپ کو بھی. یاد رکھ مرتضیٰ کے مخالف تو کیا ہے تیرے باپ کو بھی. جائے پیدائش مرتضیٰ پہ اپنے سر کو جھکانا پڑے گا. یاد رکھ مرتضیٰ کے مخالف تو کیا ہے تیرے باپ کو بھی. یاد رکھ مرتضیٰ کے مخالف تو کیا ہے تیرے باپ کو بھی. جائے پیدائش مرتضیٰ پہ اپنے سر کو جھکانا پڑے گا.
گر ہے جنت میں جانے کی خواہش بزم حیدر میں آنا پڑے گا. یا حسین اپنے سینوں پہ لکھو، یا علی لکھ لو اپنے لبوں پر. یا حسین اپنے سینوں پہ لکھو، یا علی لکھ لو اپنے لبوں پر. پھر فشار لحد بھی نہ ہوگا اور نہ شجرہ بتانا پڑے گا. یا حسین اپنے سینوں پہ لکھو، یا علی لکھ لو اپنے لبوں پر. یا حسین اپنے سینوں پہ لکھو، یا علی لکھ لو اپنے لبوں پر. پھر فشار لحد بھی نہ ہوگا اور نہ شجرہ بتانا پڑے گا. گر ہے جنت میں جانے کی خواہش بزم حیدر میں آنا پڑے گا. گھر کو جنت نما ہے بنانا، انبیاء کو اگر ہے بلانا. گھر کو جنت نما ہے بنانا، انبیاء کو اگر ہے بلانا. اے مسلمان تجھے اپنے گھر میں جشن حیدر منانا پڑے گا. گر ہے جنت میں جانے کی خواہش بزم حیدر میں آنا پڑے گا. گر کو جنت میں جانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے بھائی. گر کو جنت میں جانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے بھائی. ہاں مگر گر پہ رضوا کو پہلے نقش ماتم دکھانا پڑے گا. گر ہے جنت میں جانے کی خواہش بزم حیدر میں آنا پڑے گا. صلوات. اپنی دو انگلیوں پر ید اللہ نے باب خیبر اٹھایا، مزہ گیا. اپنی دو انگلیوں پر ید اللہ نے باب خیبر اٹھایا، مزہ گیا. خوش ہوئے مصطفیٰ اور یہ کہہ دیا، خوش ہوئے مصطفیٰ اور یہ کہہ دیا، دیکھ کر یہ نظارہ مزہ گیا. اپنی دو انگلیوں پر ید اللہ نے باب خیبر اٹھایا، مزہ گیا. دیکھو کعبے میں آئے وہ مولا علی، ہوئی جھوٹے خداؤں کی کھٹیا کھڑی. دیکھو کعبے میں آئے وہ مولا علی، ہوئی جھوٹے خداؤں کی کھٹیا کھڑی. دو شہمات پر ہے مرتضیٰ کے قدم، دو شہمات
مزہ آ گیا. خم کے میدان سے جب ہم گزرنے لگے خود منافق کے چہرے اترنے لگے. خم کے میدان سے جب ہم گزرنے لگے خود منافق کے چہرے اترنے لگے. جب محمد نے من کن تو مولا کہا, جب محمد نے من کن تو مولا کہا, سن کے حیدر کا نعرہ مزہ آ گیا. اپنی دو انگلیوں پر عبداللہ نے باب خیبر اٹھایا, مزہ آ گیا. ہم غدیر اکیڈمی کی جانب سے آپ سبھی مومنوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس جشن میں شرکت کی, اور خاص طور سے ہمارے مولوی حضرات. ہماری یہ جو آن لائن جتنے بھی چینلز دکھا رہے ہیں, ان سے ایک مطلب ریکویسٹ ہے کہ یہ جو ممبر ہے یہ آن لائن کسی کو نہیں دکھتا. ہم سب تو دیکھ لیتے ہیں, لیکن پوری دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں آپ لوگ کا لائیو دیکھا جا رہا, تو تھوڑا اس کو ضرور کوریج کیجیے گا. ٹھیک, شکریہ. ہاں, یہ وہ ممبر ہے, اگر اس کو پوری دنیا میں نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. حضرت کمسن مدعا اہل بیت وسیم موہانی سے آپ کلام سن رہے تھے. بہت تاخیر ہو چکی ہے. میں بہت جلد آپ کی سماعتوں کے حوالے ایک بہترین مہمان شاعر کرنے والا ہوں, لیکن اس سے قبل صرف 3-4 شعر پڑھیں گے ہمارے سید علی عباس زید پوری صاحب, جو جمع ثالث مدعا اہل بیت ہے. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ بہت ہی اختصار کے ساتھ اپنا کلام پیش کریں. آئیے. حاضرین محفل السلام علیکم. حاضرین محفل السلام علیکم. کیا تھوڑا سا ادھر ہم لوگ اور لے لیں اس کو, تھوڑا سا ٹھیک. آپ سب کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بس 2 قطعے آج کی مناسبت سے ملاحظہ فرما لیں. یا علی بس 2 قطعے ملاحظہ فرما لیں. علی کو چھوڑ کے, پہلا مصرع بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے. علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے. پہلے مصرعے میں پورے قطعے کا جز ہے کہ علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے. اب اگر کسی کی مزار کو قبلہ مان بھی لیا تو حلال زادوں کا شجرہ کہاں سے لاؤ گے. علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے. ارے حلال زادوں کا شجرہ کہاں سے لاؤ گے. تو جسے بھی چاہو, جسے بھی چاہو بنا دو خلیفہ امت. ارے جسے بھی چاہو بنا دو خلیفہ امت.
مگر غدیر کا مولا کہاں سے لاؤ گے یاد مگر غدیر کا. ایک قطور سماعت فرما لیں بطور خاص. ہمارا مولا جو مولا بنا غدیر کے دن بطور خاص کہ ہمارا مولا جو مولا بنا غدیر کے دن. ارے کئی کلیجوں پہ خنجر چلا غدیر کے دن. کئی کلیجوں پہ خنجر چلا غدیر کے دن. تو یہ مصلحت تھی خدا کی. ارے یہ مصلحت تھی خدا کی جو تین ٹانگوں پر. ارے یہ مصلحت تھی خدا کی جو تین ٹانگوں پر. ارے منافقت کا جنازہ اٹھا غدیر کے دن. بنا لو چاہے جسے بھی خلیفہ امت مگر غدیر کا مولا کہاں سے لاؤ گے. ہماری قوم کا بچہ منکرین غدیر سے آج تک یہ سوال کرتا چلا آ رہا ہے لیکن اس کا جواب ہو تو ملے. جواب ہے ہی نہیں. بہرحال اب میں ایک مہمان شاعر آپ کی سماعت کے حوالے کرنے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں وہ ادھر آگے کی نشستوں پر تشریف لے آئیں. ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آگے کی نشستوں پر تشریف لے آئیں. آئیے ادھر جو نشستیں خالی ہیں ان کو پر کر دیجئے. جب آپ بیٹھے ہی ہیں تو وہاں کے بجائے یہاں بیٹھی ہو. جو حضرات گیٹ پر کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں. خالی نشستیں ان کا انتظار کر رہی ہیں کیونکہ فضائیں مہکی ہیں. جو حضرات باہر کھڑے ہیں ان سے دست بستہ التماس ہے کہ تشریف لے آئیں. ایک سلوات بھیجیں پر محمد والے. اعجاز ماموں ان لوگوں کو سب کو ادھر آگے بلا لیجیے. بہرحال فضائیں مہکی ہیں موسم بڑا سہانا ہے. فضائیں ابوذر صاحب فضائیں مہکی ہیں موسم بڑا سہانا ہے. فضائیں مہکی ہیں موسم بڑا سہانا ہے. فضائیں مہکی ہیں موسم بڑا سہانا ہے. تقسیم یہاں جنتیں ہوں گی ابھی سب کو. آ جائیے تقسیم یہاں جنتیں ہوں گی ابھی سب کو. آنا ہے تو آ جائیے دروازہ کھلا ہے. تقسیم یہاں جنتیں ہوں گی ابھی سب کو. آج آنا ہے تو آ جائیے دروازہ کھلا ہے. آنا ہے تو آ جائیے دروازہ کھلا ہے. اور فرمائے کہ دیار شاہ نجف کا فقیر کہتے ہیں ہمیں غلام جناب امیر کہتے ہیں. دیکھیے کل نئے لباس شوخ رنگ کے نئے لباس زیب تن کیجیے کیونکہ نئے لباس کا پہننا بھی ثواب ہے اور کسی کو ایک مومن کو دسترخوان پر شریک کرنے کا ثواب تمام انبیاء کو دسترخوان پر شریک کرنے کا ثواب ہے. لہذا کل کے دن کو بھول نہ جائیے اور تاکہ ایسا انداز اختیار کیجیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ دیار شاہ نجف کا فقیر کہتے ہیں ہمیں غلام جناب امیر کہتے ہیں. دیار شاہ نجف کا فقیر کہتے ہیں ہمیں غلام جناب امیر کہتے ہیں. اور تمہاری عید مبارک تمہیں مسلمانوں. ہم اپنی عید کو عید غدیر کہتے ہیں.
تمہاری عید مبارک تمہیں مسلمانوں، تمہاری عید مبارک تمہیں مسلمانوں۔ ہم اپنی عید کو عید غدیر کہتے ہیں، اور مصطفیٰ کا وزیر زندہ باد، مصطفیٰ کا وزیر اور مومنوں کا امیر، مصطفیٰ کا وزیر مومنوں کا امیر، اور دے رہے ہیں علی انگوٹھی اسے، اور کہہ رہا ہے فقیر زندہ باد، دے رہے ہیں علی انگوٹھی اسے، دے رہے ہیں علی انگوٹھی اسے، کہہ رہا ہے فقیر زندہ باد۔ اور ہوتی ہیں یہ شریک ماتم میں، ہوتی ہیں یہ شریک ماتم میں، ہاتھ کی ہر لکیر زندہ باد، ہوتی ہیں یہ شریک ماتم میں، ہوتی ہیں یہ شریک ماتم میں، ہاتھ کی ہر لکیر زندہ باد۔ سیدھا جا کر لگا منافق کے، سیدھا جا کر لگا منافق کے، میری لعنت کا تیر زندہ باد، سیدھا جا کر لگا منافق کے، میری لعنت کا تیر زندہ باد۔ پر یہ آخری شعر اور شاعر آپ کی سماعت کے حوالے کہ سیدھا جا کر لگا منافق کے، میری لعنت کا تیر زندہ باد، دے رہے ہیں علی انگوٹھی اسے، کہہ رہا ہے فقیر زندہ باد، کہہ رہا ہے فقیر زندہ باد۔ اما بچ گئی ہے رسالت مرسل، کہیے عید غدیر زندہ باد، بچ گئی ہے رسالت مرسل، بچ گئی ہے رسالت مرسل، کہیے عید غدیر زندہ باد۔ میں گزارش کر رہا ہوں، وہ محتاج تعارف نہیں، کم سے کم لکھنؤ میں پورے ہندوستان میں شہرت کے حامل ہیں، عالمی شہرت یافتہ شاعر اہل بیت ہیں، بار بار لکھنؤ یہاں آتے ہیں، اتنا لکھنؤ آتے ہیں کہ یہ مہمان سے میزبان لگنے لگے ہیں۔ میں اپنے میزبان نما مہمان شاعر اہل بیت جناب فیاض رائے ولی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب فیاض رائے ولی۔ آگے کی سیٹیں بالکل خالی ہیں، ہمارے مہمان شاعر کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آگے کی نشستیں خالی ہیں، آپ لوگوں کو یہاں لے آ جانا چاہیے بھائی۔ اگر آگے والوں سے کچھ اختلاف بھی ہے تو آج کی رات تو کم سے کم ان کو بھول جائیے، تشریف لے آئیے۔ سب کا ثواب الگ ہے۔ تمام موالیان حیدر کرار کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں۔ آئیے تقریب آئیے، جیسے آپ سنیں گے بس۔ تم اپنے نام ستاروں کی زندگی کر لو۔ 4 مصرے ایک میسج دے رہا ہوں، جہاں تک آواز جا رہی ہو بطور خاص۔ تم اپنے نام ستاروں کی زندگی کر لو، اگر علی کے غلاموں سے دوستی، اگر علی کے غلاموں سے دوستی کر لو۔ تیسرا چوتھا مصرع بطور خاص۔ علی کے بغض میں جینا بھی کوئی جینا ہے، علی سے عشق نہیں ہے تو خودکشی کر لو۔ نوازش علی کے بغض میں جینا بھی کوئی جینا ہے، علی سے عشق نہیں ہے تو خودکشی کر لو۔ 4 مصرے اور حاضر کر لیں آج کے حوالے سے۔ بطور خاص دیکھیں ہلال بھائی۔
مومنوں کی بستی میں جتنی گرم جوشی ہے، چاروں مصرے بطور خاص، کہ مومنوں کی بستی میں جتنی گرم جوشی ہے، شہر میں منافق کے اتنی ہی خاموشی، شہر میں منافق کے اتنی ہی خاموشی ہے، اور کیوں سقیفہ سازوں کی دھڑکنیں نہ تھم جائیں، جانشین احمد کی آج تاج پوشی ہے، جانشین احمد کی کیوں سقیفہ سازوں کی دھڑکنیں نہ رک جائیں، جانشین احمد کی آج تاج پوشی ہے، جانشین احمد کی آج تاج پوشی ہے۔ حضرات ایک کلام حاضر کرتا ہوں، ایک مطلب چند اشعار۔ نیر بھائی ردیف دیکھیں بطور خاص، ہلال بھائی ایک بار نعرہ سلوات بلند کریں۔ علی کا عشق سینے میں بسا لیتے تو اچھا تھا، علی کا یہ بھی ایک مشورہ ہے، پورا کلام۔ علی کا عشق سینے میں بسا لیتے تو اچھا تھا، علی کا عشق سینے میں بسا لیتے تو اچھا تھا، تم اپنے دل کو بھی کعبہ بنا لیتے تو اچھا تھا، تم اپنے دل کو بھی کعبہ بنا لیتے تو اچھا تھا۔ اور شعر بطور خاص، مٹا کر بغض حیدر کی سیاہی اپنے سینے پر، مٹا کر بغض حیدر کی سیاہی اپنے سینے پر، نشان ماتم سرور بنا لیتے تو، نشان ماتم سرور بنا لیتے تو اچھا تھا۔ شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں۔ تمہیں قرآن سمجھنے میں بڑی آسانیاں ہوتی، تمہیں قرآن سمجھنے میں بڑی آسانیاں ہوتی، علی کا ایک قصیدہ گنگنا لیتے تو اچھا، تمہیں قرآن سمجھنے میں بڑی آسانیاں ہوتی، علی کا ایک قصیدہ گنگنا لیتے تو اچھا تھا۔ شعر بطور خاص دیکھیں۔ سقیفہ کی گفاؤں میں تمہیں رونا نہیں پڑتا، سقیفہ کی گفاؤں میں تمہیں رونا نہیں پڑتا، اگر میدان خم میں مسکرا لیتے تو اچھا تھا۔
سقیفہ کی گفاؤں میں تمہیں رونا نہیں پڑتا، اگر میدان خم میں مسکرا لیتے تو اچھا تھا۔ شعر بطور خاص بھی دیکھیں جی، لفظ گفا ہے، گفا نہیں ہے۔ صحیح ہے، لفظ گفا ہے، گفا نہیں ہے۔ علی کی ہمسری کرنے سے پہلے اے جہاں والوں، علی کی ہمسری کرنے سے پہلے اے جہاں والوں، تم اپنے قد کا اندازہ لگا لیتے تو اچھا تھا۔ تم نوازش علی کی ہمسری کرنے سے پہلے اے جہاں والوں، تم اپنے قد کا اندازہ لگا لیتے تو اچھا تھا۔ بطور خاص علی کے باپ کو کافر بتاتے ہو مگر بھائی، دوسرا مصرع دے رہا ہوں بطور خاص، علی کے باپ کو کافر بتاتے ہو مگر بھائی، تم اپنے گھر کا پہلے جائزہ لیتے تو اچھا، تم اپنے گھر کا پہلے، تم اپنے گھر کا پہلے جائزہ لیتے تو اچھا تھا۔ شعر دیکھیں حضرات، نظر آتی ہمیشہ صاف ہی اسلام کی صورت، نظر آتی ہمیشہ صاف ہی اسلام کی صورت، غدیر خم کو آئینہ بنا لیتے تو اچھا تھا۔ غدیر خم کو آئینہ۔ اور آخری شعر دیکھیں حضرات، علی کے بغض کی، آئیے وقار بھائی جلدی آ گئے آپ، علی کے بغض کی جتنی کثافت تھی وہ دھل جاتی۔ بطور خاص شعر دیکھیں، علی کے بغض کی جتنی کثافت تھی وہ دھل جاتی، علی کے بغض کی جتنی کثافت تھی وہ دھل جاتی، نجف کے نور میں جا کر نہا لیتے تو اچھا تھا، نجف کے نور میں جا کر نہا لیتے تو اچھا تھا۔ اور آخری شعر ایک اور یاد آ گیا، بہت رونا پڑے گا حشر میں فردوس کی خاطر، چچا بہت رونا پڑے گا حشر میں فردوس کی خاطر، غم شبیر میں آنسو بہا لیتے تو، غم شبیر میں آنسو بہا لیتے تو اچھا تھا۔ اور مقطع حضرات میں ہر مولائی کی طرف سے پیش کر رہا ہوں، وہ محسوس کرے بطور خاص، یہاں فیاض آنا اور جانا خوب ہے لیکن، یہاں فیاض آنا اور جانا خوب ہے لیکن، نجف میں مستقل ایک گھر بنا لیتے تو اچھا تھا، نجف میں مستقل ایک گھر بنا لیتے تو اچھا تھا، تم اپنے دل کو بھی کعبہ بنا لیتے تو اچھا تھا۔ دو تین بن میں حاضر کر رہا ہوں، پچھلی محفل میں بھائی نے کہا تھا، میں بھول گیا تھا۔
آپ حضرات ادھر متوجہ ہیں. ایک دو تین بند میں نئے سنانا چاہتا ہوں میں ایک کلام کے بطور خاص دیکھیں بس. ہر نبی کے دور کی پکار ہے علی، ہر نبی کے دور کی پکار ہے علی، ہر نبی کے دور کی پکار ہے علی. سمجھ جائیں، ہر نبی کے دور، اگر سچائی ہو تو تائید کر دیجئے گا. ہر نبی کے دور کی پکار ہے علی، کائنات رب کا ذمہ دار ہے علی. ہر نبی کے دور کی پکار ہے علی، کائنات رب کا ذمہ دار ہے علی. ایک مصرے پہ توجہ طالب ہوں ابوذر بھائی، تقی بھائی بطور خاص. شیخ جب سے منکر غدیر ہو گئے، شیخ جب سے منکر غدیر ہو گئے، دین کی نگاہ میں حقیر ہو گئے. شیخ جب سے منکر غدیر ہو گئے، دین کی نگاہ میں حقیر ہو گئے، چھوڑ کے غدیر کو فقیر ہو گئے. شیخ جب سے منکر غدیر، سلامت رہیں آپ حضرات، شیخ جب سے منکر غدیر ہو گئے، دین کی نگاہ میں حقیر ہو گئے، چھوڑ کے غدیر کو فقیر ہو گئے. منبر غدیر کی بہار ہے علی، کائنات رب کا ذمہ دار ہے علی. علی 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 یا علی، ہر نبی کے دور کی پکار ہے علی. یہ بطور خاتمہ پیش کر رہا ہوں. کبریا کا ہم خیال و ہم مزاج ہیں، دیکھیں حضرات، کبریا کا ہم خیال و ہم مزاج ہیں، اس لیے خدائی پہ علی کا راج ہے. کبریا کا ہم خیال و ہم مزاج ہے، اس لیے خدائی پہ علی کا راج ہے. منبر غدیر کی جبیں کا تاج ہے، منبر غدیر کی جبیں کا تاج ہے. ذوالعشیرہ کے گلے کا ہار ہے علی، ذوالعشیرہ کے گلے کا ہار ہے علی. ہر نبی کے دور کی پکار ہے علی. علی 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 یا علی، ہر نبی کے دور کی پکار ہے علی. اس بطور خاص بھی بخار بھائی، چشم مصطفیٰ کا انتخاب ہے علی. بطور خاص نیر بھائی، چشم مصطفیٰ کا انتخاب ہے علی، صاحب کتاب کی کتاب ہے علی. چشم مصطفیٰ کا انتخاب ہے علی، صاحب کتاب کی کتاب ہے علی. سب کے ہر سوال کا جواب ہے علی، سب کے ہر سوال کا جواب ہے علی. شہر علم مصطفیٰ کا دوار ہے علی، شہر علم مصطفیٰ کا دوار ہے علی. علی 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 علی، ہر نبی کے دور کی پکار ہے علی. اور بطور خاص پیش کر رہا ہوں، دیکھیں
تیرے تذکرے سے دل عدو کے کٹ گئے، تیرے تذکرے سے دل عدو کے کٹ گئے، خون خشک ہو گیا کلیجے پھٹ گئے، خون خشک ہو گیا کلیجے پھٹ گئے، یا علی سنا تو اس طرح سے ہٹ گئے، یا علی سنا تو اس طرح سے ہٹ گئے، گویا تیرا نام ذوالفقار ہے علی، گویا تیرا نوازش نوازش آپ جانے سے جانا، ارے تیرے تذکرے سے دل عدو کے کٹ گئے، تیرے تذکرے سے دل عدو کے کٹ گئے، خون خشک ہو گیا کلیجے پھٹ گئے، یا علی سنا تو اس طرح سے ہٹ گئے، گویا تیرا نام ذوالفقار ہے علی، ہر نبی کے دور کی پکار ہے علی، کائنات رب کا ذمہ دار ہے علی۔ حضرات بس 2 بند کی زحمت ہے آج۔ ایک رات سوئے تو رسول سا لگے، ایک رات سوئے تو رسول سا لگے، ڈوب کر جو دیکھ لے اسے خدا لگے، ایک رات سوئے تو رسول سا لگے، ڈوب کر جو دیکھ لے اسے خدا لگے، اپنے کردگار کا جو آئینہ لگے، دست رب کا ایسا شاہکار ہے علی، کائنات رب کا ذمہ دار ہے علی، ہر نبی کے دور کی پکار ہے علی، کائنات رب کا ذمہ دار ہے علی۔ اور آخری بند زحمت تمام، کلمہ رسول کی حیات میں علی، کلمہ رسول کی حیات میں علی، دین مصطفیٰ کی کائنات میں علی، کلمہ رسول کی حیات میں علی، دین مصطفیٰ کی کائنات میں علی، نصرت نبی کی بات بات میں علی، نصرت نبی کی بات بات میں علی، اعتبار رب کا اعتبار ہے علی، اعتبار رب کا اعتبار ہے علی، کائنات رب کا ذمہ دار ہے علی، ہر نبی کے دور کی پکار ہے علی، کائنات رب کا ذمہ دار ہے علی۔ گلا چوک کر رہا ہے، چوک کر رہا ہے گلا۔ ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، غدیر خم کا دولہا، ابو طالب کا بیٹا، نرالی شان والا، ابو طالب کا بیٹا، علی مردوں کو جلائے، یا علی، علی مردوں کو جلائے، علی سورج پلٹائے، کرش میں دیکھ کے جس کے نسیری چکر کھائے، کرش میں دیکھ کے جس کے زمانہ دھوکہ کھائے، خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا، خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا، نسب کچھ ایسا پایا نبی نے بیٹی دے دی، نسب کچھ ایسا پایا
نبی نے بیٹی دے دی، شب ہجرت جو سویا خدا نے مرضی دے دی، خدا نے مرضی دے دی۔ شرف کا عرش معلا ابو طالب کا بیٹا، خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا۔ بہت عمدہ بھائی، خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا۔ بہت رونا پڑے گا حشر میں فردوس کی خاطر، غم شبیر میں آنسو بہا لیتے تو اچھا تھا۔ بہت ہی خوبصورت کلام سے نواز رہے تھے ہمارے فیاض صاحب رائے بریلوی حضرات۔ میں بالکل وقت نہیں لوں گا کیونکہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور ہمارے پاس شعراء کی فہرست اچھی خاصی ہے۔ ہمارے مہمان شعراء بھی تشریف فرما ہیں۔ جناب علمدار ہاشمی صاحب جو حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں، جناب آغا سروش صاحب کے شہر سے تعلق ہے ان کا، جناب علمدار ہاشمی صاحب کا جو پہلی مرتبہ اس جشن میں تشریف لائے ہیں۔ میں جناب آغا سروش حیدرآبادی کے 3 شعروں سے اس کا استقبال کرتا ہوں کہ صدائے ملک ہے در سیدہ پر، صدائے ملک ہے۔ حضرات ہمارے درمیان سعادت گنج کے انسپکٹر صاحب یہاں تشریف لائے ہیں اس محفل میں شرکت کے لیے۔ ہم غدیر اکیڈمی کازمین لکھنؤ کی جانب سے ان کے تمام اراکین جانب سے ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں یہاں تشریف لائے۔ ملازم فرمایا آغا سروش صاحب کے 3 شعر جو شعرائے آفاق ہیں کہ صدائے ملک ہے در سیدہ پر، سلامت رہیں روٹیاں دینے والے۔ صدائے ملک ہے در سیدہ پر، سلامت رہیں روٹیاں دینے والے، اور فدق تو امام زمانہ ہی لیں گے، بھلا یہ ہیں ایسے کہاں دینے والے۔ صدائے ملک ہے در سیدہ پر، سلامت رہیں روٹیاں دینے والے، فدق تو امام زمانہ ہی لیں گے، بھلا یہ ہیں ایسے کہاں دینے والے۔ ہم اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ، کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے۔ اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ، اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ، کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں شاعر اہل بیت عالی جناب علمدار ہاشمی صاحب حیدرآبادی کی خدمت کو تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد۔ سب سے پہلے میں اس پاک پروردگار کا شکر گزار ہوں جو علی کا خالق ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ چند خطات حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ عرض کیا ہے کہ ہے حکم خدا میرا علی میرا وسیع ہے حکم خدا میرا علی میرا وسیع ہے، اور میرا وسیع خالق اکبر کا ولی ہے، اور میرا وسیع خالق اکبر کا ولی ہے۔ اور ہاتھوں پا اٹھا کر کہا احمد نے علی کو، یہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے۔ اعلیٰ ہوا ولایت حق کا غدیر میں، اعلیٰ ہوا ولایت حق کا غدیر میں، سر ہو گیا ہے دین کا اونچا غدیر میں، سر ہو گیا ہے دین کا اونچا
غدیر میں، اور دینے ولائے حیدر کرار کا ثبوت مکے سے چل کے آیا ہے کعبہ غدیر میں، مکے سے چل کے آیا ہے کعبہ غدیر میں، تھا بغض دل میں نعرہ بقن زبان پر، تھا بغض دل میں نعرہ بقن زبان پر، زور نفاق چل نہیں پایا غدیر میں، زور نفاق چل نہیں پایا غدیر میں، اور بیعت کا حکم دے کے نبی نے بروز عید تینوں کو ایک تیر سے مارا غدیر میں۔ بیعت کا حکم دے کے نبی نے بروز عید تینوں کو ایک تیر سے مارا غدیر میں۔ ہم علی سے عشق کرتے ہیں بڑے ہی پیار سے، ہم علی سے عشق کرتے ہیں بڑے ہی پیار سے، اور دعائیں پا رہے ہیں آخری سرکار سے، اور جان کر یہ بات مر جائیں گے اعدائے علی، عشق کرتا ہے خدا خود حیدر کرار سے۔ غدار تھے، غدار ہیں، غدار رہیں گے، غدار تھے، غدار ہیں، غدار رہیں گے، مکار تھے، مکار تھے، مکار ہیں، مکار رہیں گے۔ اے فاطمہ زہرا تیرا حق چھیننے والے کفار تھے، کفار ہیں، کفار، کفار۔ اب لعنت کا سلسلہ چل پڑا ہے تو چند خطات لعنت کے حوالے سے حاضر ہے کہ لعنت سے بڑھ کے کوئی عمل بھی بڑا نہیں، لعنت سے بڑھ کے کوئی عمل بھی بڑا نہیں، بغض علی کی دہر میں کوئی دوا نہیں، بغض علی کی دہر میں کوئی دوا نہیں، اور کرتے رہو غدیر کے دشمن پر لعنتیں، لعنت کی ابتدا ہے مگر انتہا، کرتے رہو غدیر کے دشمن پر لعنتیں، لعنت کی ابتدا ہے مگر انتہا نہیں، اور اسلام میں بھی آ گئے بطور خاص چوتھا مصرع، اسلام میں بھی آ گئے لو آستین کے سانپ، اسلام میں بھی آ گئے لو آستین کے سانپ، ہم کو دکھائی دیتے ہیں جو آستین کے سانپ، ہم کو دکھائی دیتے ہیں جو آستین کے سانپ، جور و جفا و ظلم ستم کر کے دین پر پہلو میں دفن ہو گئے دو آستین کے سانپ۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ چار مصرے تازہ، لکھنؤ کو شہر ازاں کہا جاتا ہے، پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ ہم عالم ظہور میں مولائی ہو گئے، آپ تمام کے لیے یہ، ہم عالم ظہور میں
مولائی ہو گئے، نعرہ لگانے والوں کے شیدائی ہو گئے، نعرہ لگانے والوں کے شیدائی ہو گئے، اور پڑھ کر ابو تراب کے دشمن پر لعنتیں، شہر ازا کے لوگ تبررائی ہو گئے۔ نام غازی سے جو روحانی غذا لیتے ہیں، نام غازی سے جو روحانی غذا لیتے ہیں، باب عباس سے وہ درس وفا لیتے ہیں، اور نعرہ حیدری محفل میں لگانے والے عرش سے فاطمہ زہرا کی دعا لیتے ہیں، حیدر حیدر حیدر۔ مدح مولا کی انتہا ہی نہیں، مدح مولا کی انتہا ہی نہیں، تجھ کو اس بات کا پتہ ہی نہیں، تجھ کو اس بات کا پتہ ہی نہیں، اور بغض حیدر میں ہو حیات اگر، زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں، زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں۔ اور کربو بولا کہ باب الحوائج کی بارگاہ میں چند خطات پیش کر رہا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ غازی تیری وفاؤں کا چرچا ہے آج تک، غازی تیری وفاؤں کا چرچا ہے آج تک، جو وعدہ وفا تھا نبھایا ہے آج تک۔ چوتھا مصرع بطور خاص، غازی تیری وفاؤں کا چرچا ہے آج تک، جو وعدہ وفا تھا نبھایا ہے آج تک، اور کرب و بلا میں شے کی حفاظت کے واسطے روزے کے روبرو تیرا روزہ ہے آج تک، روزے کے روبرو تیرا روزہ ہے آج تک۔ چار مصرے تاج باب الحوائج کی بارگاہ میں سماعت فرمائے کہ لشکر باطل پہاوی خوف تھا عباس کا۔ چوتھا مصرع اگر نیا مضمون لگے تو میرے ماں کی حق میں دعائیں کر دیجئے۔ لشکر باطل پا حاوی خوف تھا عباس کا، موت تھی نظروں میں اور شمشیر تھی عباس کی، موت تھی نظروں میں اور شمشیر تھی عباس کی، اور ڈر رہا تھا شمر بھی نزدیک جانے کے لیے، شاہ کی آنکھوں میں جو تصویر تھی عباس کی۔ ڈر رہا تھا شمر بھی نزدیک جانے کے لیے، شاہ کی آنکھوں میں جو تصویر تھی عباس کی، اور کرب و بلا میں شاہ نے لنگر سجا دیا، کرب و بلا میں شاہ نے لنگر سجا دیا، شیر خدا کا بیٹا ہوں سب کو بتا دیا۔ دیکھیے اربعین میں جو ہے کئی روایتیں ہمارے سامنے آئی، کوئی 5 کروڑ، کوئی 10 کروڑ، کوئی 12 کروڑ زائرین تھے، اسی کو مد نظر رکھ کر میں نے 4 مصرے کہے ہیں کہ کرب و بلا میں شاہ نے لنگر سجا دیا، شیر خدا کا بیٹا ہوں سب کو بتا دیا، اور ایک 3 دن کے پیاسے نے کربل میں ہاشمی 12 کروڑ پیاسوں کو پانی پلا دیا۔ سجاد کربلا میں بھی حیدر بنے رہے، سجاد کربلا میں بھی حیدر بنے رہے، نصرت کو شیکی شیر غضنفر بنے رہے، اور بعد حسین کرب و بلا میں اے ہاشمی سجاد ایک ہو کے 72 بنے رہے۔ ایک سلوات ارشاد فرمائیں۔ منقبت کے ایک مطلع 2-3 شعر۔ مطلع عرض کیا ہے کہ ہر محب حیدر میں دلکشی زیادہ ہے، ہر محب حیدر میں دلکشی زیادہ ہے، جو کہے علی اس کی زندگی زیادہ ہے، جو کہے علی اس کی
زندگی زیادہ ہے اور مصطفیٰ سے، حیدر سے اور رب اکبر سے عاشقان حیدر کی دوستی زیادہ ہے، عاشقان حیدر کی دوستی زیادہ ہے۔ اور جو لگاتے ہیں نعرہ یا علی کا محفل میں، جو لگاتے ہیں نعرہ یا علی کا محفل میں، سمجھو ان کی فطرت میں بوزری زیادہ ہے، سمجھو ان کی فطرت میں بوزری زیادہ ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ نام سن کے حیدر کا کانپتا ہے کیوں مرحب، نام سن کے حیدر کا کانپتا ہے کیوں مرحب، آج تیرے دل میں کیا تھر تھری زیادہ ہے، آج تیرے دل میں کیا تھر تھری زیادہ ہے۔ گھر میں ہمارے فرش غم شے بچھا تو ہے، گھر میں ہمارے فرش غم شے بچھا تو ہے، زہرا ضرور آئیں گی یہ آسرا تو ہے، زہرا ضرور آئیں گی یہ آسرا تو ہے۔ اور اعمال میرے قابل بخشش نہیں مگر دامن میں میرے دولت اشک عزا تو ہے، دامن میں میرے دولت اشک عزا تو ہے۔ اور بولے مریض علاوہ سرتوق دیکھ کر، بولے مریض علاوہ سرتوق دیکھ کر، ہم مومنوں کے واسطے دارالشفا تو ہے، ہم مومنوں کے واسطے دارالشفا تو ہے۔ غدیر کے حوالے سے ایک منقبت مطلع اور چند شعر۔ عید غدیر خالق حیدر کی عید ہے، عید غدیر خالق حیدر کی عید ہے، حسنین و فاطمہ کی پیمبر کی عید ہے، حسنین و فاطمہ کی پیمبر کی عید ہے۔ اور حسن مطلع دیکھیے کہ اصغر کی عید ہے، علی اکبر کی عید ہے، عباس کی علی کے دلاور کی عید ہے، عباس کی علی کے دلاور کی عید ہے۔ اور کاظم رضا تقی و نقی عسکری کے ساتھ سجاد اور باقر و جعفر کی عید ہے، سلمان اور میسم و بوزر کے ساتھ ساتھ، سلمان میسم و بوزر کے ساتھ ساتھ خنبر کی اور مالک اشتر کی عید ہے، خنبر کی اور مالک اشتر کی عید ہے۔ اور شعر دیکھیے آپ کے حوا خدیجہ حاجرہ سارہ کے ساتھ ساتھ مریم کی اور بنت پیمبر کی عید ہے۔ ایک صلوات ارشاد فرمائیں، ایک منقبت کے چند شعر آخری۔ عرض کیا ہے کہ اللہ کے صفات کے مظہر کو دیکھ کر بطور خاص پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اللہ کے صفات کے مظہر کو دیکھ کر مسرور ہیں رسول برادر کو دیکھ کر، مسرور ہیں رسول برادر کو دیکھ کر۔ بطور خاص پیش کر رہا ہوں شعر کہ پڑھتے ہیں دیکھ دیکھ کے کعبے کو سب نماز، پڑھتے ہیں دیکھ دیکھ کے کعبے کو سب نماز، کعبہ نماز پڑھتا ہے حیدر کو دیکھ کر، پڑھتے ہیں دیکھ دیکھ کے کعبے کو سب نماز، کعبہ نماز پڑھتا ہے حیدر کو دیکھ کر۔ اور مولا علی خدا نہیں یہ ماننا پڑا، مولا علی خدا نہیں یہ ماننا پڑا، ثابت ہوا یہ سجدہ حیدر کو دیکھ کر، ثابت ہوا یہ سجدہ حیدر کو دیکھ کر۔ اور شعر دیکھیے بطور خاص کے بے شیر مسکرایا ہے کھا کر گلے پتیر، بے شیر مسکرایا ہے کھا کر گلے پتیر، شبیر مسکراتے ہیں خنجر کو دیکھ کر، شبیر مسکراتے ہیں خنجر کو دیکھ کر۔ بطور خاص یہ شعر کے بولے نبی بلال سے کعبے کی چھت سے آج،
بولے نبی بلال سے کعبے کی چھت سے آج دے دو اذان حیدر صفدر کو دیکھ کر، دے دو اذان حیدر صفدر کو دیکھ کر، اور دیکھی جو سجدہ گاہ تو یاد آ گئے حسین، دیکھی جو سجدہ گاہ تو یاد آ گئے حسین، اپنی نماز ہو گئی سرور کو دیکھ کر۔ دیکھی جو سجدہ گاہ تو یاد آ گئے حسین، اپنی نماز ہو گئی سرور کو دیکھ کر۔ وقت اجل یہ وقت عبادت ہے ہاشمی، پڑھ لے نماز چہرے حیدر کو دیکھ کر۔ پڑھتے ہیں دیکھ دیکھ کے کعبے کو سب نماز، کعبہ نماز پڑھتا ہے حیدر کو دیکھ کر۔ جناب علمدار ہاشمی صاحب سے آپ ان کا کلام سماعت فرما رہے تھے۔ حضرات، اب میں ایک ایسے شاعر کو زحمت سخن دینے جا رہا ہوں، میرا مہمان شاعر ہے، اس کا تعلق بنارس کی سرزمین سے ہے، لیکن وہ پہلے اس نے فرق کا مطالعہ کیا، کچھ سوال قائم کیے، ان کا جواب نہیں ملا، غدیر کے بارے میں جانکاری حاصل کی، غدیر اور سقیفہ کے لیے سوالات پیدا کیے، اور جب ان کے بھی جوابات مناسب نہ ملے تو وہ تبرہ کر کے صراط مستقیم کے مسافر ہو گئے۔ اور کیوں نہ ہوتے، کیونکہ بہرحال ایسے لوگ ہیں جو بہت تیزی کے ساتھ مائل بشیت ہو رہے ہیں، اور ہونا ہی چاہیے، کیونکہ مولا علی کی جو تلوار چلتی تھی تو نسلوں کو دیکھ کے چلتی تھی۔ تو ان کے بارے میں صرف ایک قطع، ان کی نظر و ان کو زحمت سخن کہ باطل سے اپنے منہ کو جو موڑے ہوئے ہو تم۔ ابو ذر بھائی بیٹھیے تو میں قطع پڑھوں عنبر بوترابی صاحب کے لیے کہ باطل سے اپنے منہ کو جو موڑے ہوئے ہو تم، اور رشتہ جو اہل بیت سے جوڑے ہوئے ہو تم۔ باطل سے اپنے منہ کو جو موڑے ہوئے ہو تم، رشتہ جو اہل بیت سے جوڑے ہوئے ہو تم، اور چلتی تھی دیکھ دیکھ کے نسلوں کو جنگ میں حیدر کی ذوالفقار کے چھوڑے ہوئے ہو تم۔ چلتی تھی دیکھ دیکھ کے نسلوں کو جنگ میں، چلتی تھی دیکھ دیکھ کے نسلوں کو جنگ میں، حیدر کی ذوالفقار کے چھوڑے ہوئے ہو تم۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب عنبر بوترابی صاحب کی خدمت میں جو بنارس سے تشریف لائیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام۔ حضرات السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو جشن بابرکت کی مبارکباد آپ تمامی حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جی، اور ہمارے بزرگ، ہمارے چچا، ہمارے سرپرست محترم جناب نیر مجیدی صاحب نے جہاں سے اپنے بات کا اختتام کیا۔ دیکھیے، میں نے 4 مصرے، ہلال بھائی، میں نے بہت پہلے کہا تھا یہ 4 مصرے، لیکن ممبر پہ ہوں اور غدیر کے ممبر پہ ہوں، جھوٹ بالکل نہیں بولوں گا، آج تک کہیں نہیں پڑھا، اس بات کے گواہ ابو ذر بھائی بھی ہیں، کہیں آپ کے کیمرے میں یہ قطع ابھی تک نہیں آیا ہوگا۔ میں یہاں سے ان کی بات سے اپنی بات کو ملاتے ہوئے 4 مصرے پیش کرتا ہوں، سنیے گا ہلال بھائی، سنیے گا ہلال بھائی، سنیے گا نہیں؟ اچھا۔ بہت ہی سوچ سمجھ کے سنبھل کے آیا ہوں، بھائی سنیے گا، پہلی بار پڑھ رہا ہوں یہ، بہت ہی سوچ سمجھ کے سنبھل کے آیا ہوں، علی کے در سے مقدر بدل کے آیا ہوں، علی کے در سے مقدر بدل کے اب تیسرا اور چوتھا مصرع مجھے اس بات کا احساس کرا دے گا کہ مجھے کتنی دیر آپ کی خدمت کرنی ہے۔ سنیے گا، بہت ہی سوچ سمجھ کے سنبھل کے آیا ہوں، علی کے در سے مقدر بدل کے آیا ہوں، جناب حر کا جناب حر کا
مقلد ہوں اسی لیے عنبر، ارے جناب حر کا مقلد ہوں اسی لیے عنبر، یزیدیوں کی صفوں سے نکل کے آیا، مل کے جناب حر کا، جناب حر کا مقلد ہوں اسی لیے عنبر، یزیدیوں کی صفوں سے نکل کے آیا ہوں، یزیدیوں کی صفوں سے نکل کے آیا ہوں، باواز بلند نعرہ سلوات۔ حضرت اب یہاں سے ایک مطلع، ایک تضمین اور دو شعر حاضر کرتا ہوں۔ ایک مصرع ہوا تھا، شہرک سے بولتا ہے اجالا غدیر کا، شہرک سے بولتا ہے اجالا غدیر کا، سنیے گا مطلع خاص طور سے۔ پیش نظر ہے دوستو صحرا غدیر کا، پیش نظر ہے دوستو صحرا غدیر کا، پیش نظر ہے دوستو صحرا غدیر کا، پڑھنا ہے آج مجھ کو قصیدہ غدیر کا، پڑھنا ہے آج مجھ کو قصیدہ غدیر کا، شہرک سے بولتا ہے اجالا غدیر کا، سنیے گا، پڑھنا ہے آج مجھ کو قصیدہ غدیر کا، آتا نہیں یقین تو چل کربلا میں دیکھ، آتا نہیں یقین تو چل کربلا میں دیکھ، ارے آتا نہیں یقین تو چل کربلا میں دیکھ، شہرگ سے بولتا ہے اجالا غدیر کا، شہرگ سے بولتا ہے اجالا غدیر کا شہر۔ اب یہ دو شعر مجھے پڑھنا تھا، اسی لیے اس کلام کا انتخاب کیا ہے، سنیے گا بھائی آخری مجمع تک، اگر پیچھے والوں تک بات پہنچے تو تائید کیجئے گا۔ شہرگ سے بولتا ہے اجالا غدیر کا، بزرگ بھائی سنیے گا، شہرگ سے بولتا ہے اجالا غدیر کا، اسلام جس کے سائے میں پل کر جواں ہوا، اسلام جس کے سائے میں پل کر جواں ہوا، ارے اسلام جس کے سائے میں پل کر جواں ہوا، عاشور کی ہے شب تو سویرا غدیر کا، عاشور کی ہے شب تو سویرا۔ اب وہ شعر پڑھنے جا رہا ہوں، خاص طور سے گزارش کرتا ہوں پیچھے والے بھائیوں سے، اگر بات پہنچے تو تائید کیجئے گا، سنیے گا، عاشور کی ہے شب تو سویرا غدیر کا، اسلام جس کے سائے میں پل کر جواں ہوا، عاشور کی ہے شب تو سویرا غدیر کا۔ الال بھائی سنیے گا، دعا چاہتا ہوں، نہیں ہے سچا، ابو ذر بھائی سنیے گا، عاشور کی ہے شب تو سویرا غدیر، عاشور کی ہے شب تو سویرا۔ سنیے گا شعر، ارے دے کر جواں پہ سر کا لہو دشت کربلا، سنیے گا دوسرا مصرع، دے کر جواں پہ سر کا لہو دشت کربلا، ارے دے کر جواں پہ سر کا
لہو دشت کربلا شہ نے حسین کر دیا چہرہ غدیر کا. مل گئے. ارے دے کر جواں پہ سر کا لہو دشت کربلا دے کر جواں پہ سر کا لہو دشت کربلا شہ نے حسین کر دیا چہرہ غدیر کا. شہ نے حسین کر دیا چہرہ غدیر کا. باواز بلند نعرہ صلوات. حضرات اب یہاں سے ایک منقبت کے چند شعر حاضر کرتا ہوں. خاص طور سے گزارش کرتا ہوں اگر بات پہنچے تو یوں ہی تائید کرتے رہیے گا. میں حاضر کرتا ہوں, سنیے گا. حیدر 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 شیر یزداں ساقی کوثر حیدر 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 کوئی نہیں ہے تیرے برابر حیدر 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 حیدر. اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. آپ جشن ولایت میں موجود ہیں, تائید کیجئے گا, سنیے گا. حیدر 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 حیدر. سنیے گا. ارے مولا علی کو پاس بلا کر مولا علی کو پاس بلا کر اور ہاتھوں پا اپنے اٹھا کر مولا علی کو پاس بلا کر اور ہاتھوں پا اپنے اٹھا کر کن تو مولا بول پیمبر حیدر 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 ہے. سنیے گا. ارے آؤ گھروں کو اپنے سجائے آؤ گھروں کو اپنے سجائے عید اکبر مل کے منائے. ارے آؤ گھروں کو اپنے سجائے عید اکبر مل کے منائے. کہتے رہے ہر ایک سے مل کر حیدر 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 مل کے حیدر 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 حیدر. اب سنیے گا یہاں سے شعر. حیدر 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 حیدر. ابو ذر بھائی تم کو خدا خود دے گا بلندی تم کو خدا خود دے گا بلندی
چاہے ہو جتنی پابندی. تیسرا مصرع سنیے گا. ارے تم کو خدا خود دے گا بلندی, چاہے ہو جتنی پابندی. بولو دونوں ہاتھ اٹھا کر حیدر حیدر. حیدر 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 حیدر. تجھ پہ عذاب. ابو ذر بھائی سنیے گا, لال بھائی. ارے تجھ یا علی. حیدر 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 حیدر. سنیے گا. ارے تجھ پہ عذاب قبر نہ ہوتا, تجھ پہ عذاب قبر نہ ہوتا, خلد بری میں چین سے سوتا. تجھ پہ عذاب قبر نہ ہوتا, خلد بری میں چین سے سوتا. کہہ لیتا تو قبر کے باہر حیدر 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 حیدر. اب یہ تاریخ ہے, میں پڑھنے جا رہا ہوں, سنیے گا. آخری مجمع تک تائی چاہتا ہوں, سنیے گا. حیدر 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 حیدر. ابو ذر بھائی. ارے میری زبان پہ نام جو آیا, سنیے گا بھائی, تاریخ ہے. میری زبان پہ نام جو آیا, آج مجھے حیدر نے بچایا. میری زبان پہ نام جو آیا, آج مجھے حیدر نے بچایا. بولا خلیفہ جوش میں آ کر حیدر حیدر. حیدر ہے, تاریخ ہے, آیت. حیدر 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 حیدر. اب یہاں سے شعر سنیے گا. حیدر 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 حیدر. ارے نادانی پا عقلی ہے حیران, نادانی پا عقلی ہے حیران. چوتھا اسے کہتے ہیں مسلمان, نادانی پا عقلی ہے حیران. چوتھا اسے کہتے ہیں مسلمان. اول و آخر جس کا نمبر حیدر 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 حیدر. سنیے گا شعر. ارے جنگ تماشا جنگ تماشا تیرے بن ہے. چل بھائی سنیے گا. نہیں اچھا ابو ذر بھائی. جنگ تماشا تیرے بن ہے, جنگ تماشا تیرے بن ہے. آج کا دن
40वां दिन है, अरे जंग तमाशा तेरे बिन है, आज का दिन 40वां दिन है, खत्म करो ये जंगे खैबर, हैदर 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 कहता रहेगा पाक घराना, कहता रहेगा पाक घराना, मेरा तखय्युल मेरा ठिकाना, कहता रहेगा पाक घराना, मेरा तखय्युल मेरा ठिकाना, सबसे आला सबसे बेहतर हैदर 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 हैदर। अब ये 2 शेर आखिरी और मैं अपनी जगह ले लूंगा। सुनिएगा, आप सबको शामिल करता हूँ इस शेर में। अगर बात आपके हक की हो तो मेरे हक में तायद कीजिएगा। सुनिएगा। हैदर 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 हैदर, अरे मेरी लहद में आना मौला, मेरी लहद में आना मौला, मुझ पे करम फरमाना मौला, अरे मेरी लहद में क्यों आना, सुनिएगा, मेरी लहद में आना मौला, मुझ पे करम फरमाना मौला, मैं हूँ अबू तालिब का नौकर, हैदर 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 हैदर, महफिल मिदहत में है मेहमां, अर्श से आकर बूज़र व सलमा, महफिल मिदहत में है मेहमां, अर्श से आकर बूज़र व सलमा, शेर सुना कुछ और भी अंबर, हैदर 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 हैदर। ये थे अंबर तुराबी साहब जो बनारस से तशरीफ़ लाए। हज़रात आप तशरीफ़ रखें, क्योंकि इस महफिल के फ़ौरन बाद बज़रिया कुरानदाजी 30 अदद गदीरी तबर्रुकात हैं, वो आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। और 13 ज़िलहिज्जा को हमारे ज़की भारती साहब की जानिब से मलका किश्वर की मस्जिद कश्मीरी महल्ला में एक जश्न गदीर व जश्न ईद मुबाइला मुनक़्क़िद होगा, और उसमें भी 100 अदद गदीरी लिबास तक़सीम किए जाएंगे कुरानदाजी के ज़रिए। आप हज़रात से उसमें भी शिरकत की इल्तिमास है। 13 जुलाई 20 ज़िलहिज्जा मलका किश्वर की मस्जिद कश्मीरी महल्ले में आप हज़रात से गुजारिश है कि वहाँ शिरकत फरमा। हज़रात, मैं बिल्कुल वक्त न लेते हुए अब अपने एक ऐसे मेज़बान शायर से को ज़हमत सुखन दे रहा हूँ कि जो बाहर बड़े बड़े शहरों में लोगों की बहुत ज़्यादा गुजारिश पर, बहुत ज़्यादा इसरार पर बहुत मुश्किल से दस्तयाब होते हैं, लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे ही शहर में वो हमें बहुत आसानी से दस्तयाब हो जाते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब हिलाल नकवी साहब की खिदमत में को तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से वहाँ अरे वो बहुत मुख्तसर प्रोग्राम है उनका।
صحیح کروا دیجیے، لکھوا دیجیے اسے. ایک منٹ رک جائیے. میں دیکھیے یہ میرے ہاتھ میں گفٹ ہے، یہ غدیری مولائی مومن کی جانب سے ہے. ہمارے سونو صاحب جو مرکز اعضاء سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ابھی تازہ ترین زائر کربلا و نجف بھی ہیں، زیارت سے بھی مشرف ہو کے آئے ہیں، تو ان کی جانب سے یہ گفٹ ان کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں، اور صدر مقاصدہ عالی جناب سید شوذب کاظم جربلی صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ اپنے دستائے مبارک سے یہ تحفہ ان کی خدمت میں پیش کریں. آئیے جناب ہلال نقوی صاحب آئیے. ایک سلوات بھیجیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد. دیکھیں حضرات، یہ غدیر کے حوالے سے شعر کافی پرانے ہیں لیکن مجمع تھوڑا نیا ہے، میں پیش کر رہا ہوں. نیر بھائی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ منافق اس لیے گھبرا رہا تھا، سماعت فرمائیں، کہ منافق اس لیے گھبرا رہا تھا، غدیر خم کا موسم آ رہا تھا. کہ منافق اس لیے گھبرا رہا تھا، غدیر خم کا موسم آ رہا تھا. شعر سماعت فرمائیں کہ علی کے کچھ لقب لکھے تھے میں نے. سماعت فرمائیں کہ علی کے کچھ لقب لکھے تھے میں نے، سمندر خشک ہوتا جا رہا تھا. سماعت فرمائیں کہ علی کے کچھ لقب لکھے تھے کہ سمندر خشک ہوتا جا رہا تھا. علی کے کچھ لقب لکھے تھے میں نے، سمندر خشک ہوتا جا رہا تھا. دیکھیں یہ خاص طور سے کہ نہیں ہے کچھ سوائے عشق حیدر. سماعت فرمائیں کہ نہیں ہے کچھ سوائے عشق حیدر، خدا خود یہ خبر پھیلا رہا تھا. کہ نہیں ہے سوائے عشق حیدر، خدا خود یہ خبر پھیلا رہا تھا. کہ خدا خود یہ خبر پھیلا رہا تھا. اور دیکھیں حضرات، اب یہ پھر ایک مطلع اور 3 شعر کہ ایک آیت بھی نہ پاؤ گے تم اپنی شان میں. سنیے ساجد بھائی، کہ ایک آیت بھی نہ پاؤ گے تم اپنی شان میں، تا قیامت ڈھونڈتے رہنا یہاں قرآن میں. کہ تا قیامت ڈھونڈتے رہنا یہاں قرآن میں. اور یہاں سے شعر سماعت فرمائے کہ میں غدیر خم کا راہی، میری منزل ہیں علی. سماعت فرمائے کہ میں غدیر خم کا راہی، میری منزل ہیں علی. خلد اپنے آپ داخل ہو گئی امکان میں. پیش کیا ہے کہ خلد اپنے آپ داخل ہو گئی امکان میں. اور دیکھیے حضرات کے شعر بھی سماعت فرمائیں سروج بھائی اور تمامی حضرات، کہ دیکھ کر میدان خم کو دیر تک آیا خیال. کہ دیکھ کر میدان خم کو دیر تک آیا خیال، پھول خوشبو اور کانٹے ایک ہی گلدان میں. کہ دیکھ کر میدان خم کو دیر تک آیا خیال، پھول خوشبو اور کانٹے ایک ہی گلدان میں. اور شعر سماعت فرمائیں کہ دیکھنا منبر سے ہوگا پھر علی کا تذکرہ. سماعت فرمائیں کہ دیکھنا منبر سے ہوگا پھر علی کا تذکرہ.
ایک منافق کہہ رہا تھا دوسرے سے کان میں کہ دیکھنا منبر سے ہوگا پھر علی کا تذکرہ، کہ ایک منافق کہہ رہا تھا دوسرے سے کان میں، کہ ایک منافق کہہ رہا تھا دیکھنا منبر سے ہوگا پھر علی کا تذکرہ، ایک منافق کہہ رہا تھا دوسرے سے کان میں، حوصلہ افزائی۔ اور یہ سلسلے کا یہ شعر آخری، کہ رک نہ جائیں چند لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں، سماعت فرمائیں، کہ رک نہ جائیں چند لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں، یا رسول اللہ کتنی دیر ہے اعلان میں، کہ رک نہ جائیں چند لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں، کہ یا رسول اللہ کتنی دیر ہے اعلان میں۔ اور دیکھیں حضرات، یہ غدیر کے حوالے سے ایک مطلع اور 3-4 شعر، اس کے بعد بالکل نئے شعر میں ایک منقبت کے 6-7 اس کے بعد یا علی، دیکھیں کہ وہ تیز دھوپ اور وہ چہرہ غدیر کا، سماعت فرمائیں، بہت مخصوص مجمع ہے لیکن سماعت فرمائیں، کہ وہ تیز دھوپ اور وہ چہرہ غدیر کا، خوشبو لٹا رہا تھا پسینہ غدیر کا، کہ خوشبو لٹا رہا تھا پسینہ غدیر کا۔ آپ شعر سماعت فرمائیں حضرات، کہ آنکھوں کو مل رہا تھا سکون بھی ثواب بھی، سنیے، کہ آنکھوں کو مل رہا تھا سکون بھی ثواب بھی، میں اشتہار دیکھ رہا تھا غدیر کا، کہ آنکھوں کو مل رہا تھا سکون بھی ثواب بھی، میں اشتہار دیکھ رہا تھا غدیر کا۔ شعر سماعت فرمائیں، کہ یہ چلیے آخری شعر اور اس کے بعد نئے شعر میں 5-6 پڑھوں گا، کہ مقطع کبھی نہ آئے گا کیوں منتظر ہیں لوگ، سماعت فرمائیں، سماعت فرمائیں، کہ مقطع کبھی نہ آئے گا کیوں منتظر ہیں لوگ، اللہ پڑھ رہا ہے قصیدہ غدیر کا، کہ مقطع کبھی نہ آئے گا کیوں منتظر ہیں لوگ، کہ اللہ پڑھ رہا ہے، اللہ پڑھ رہا ہے۔ شکریہ شکریہ شکریہ، کہ مقطع کبھی نہ آئے گا، حوصلہ افزائی، کیوں منتظر ہیں لوگ، اللہ پڑھ رہا ہے قصیدہ غدیر کا۔ دیکھیں حضرات، اب یہ بیچ میں اعلانات وغیرہ یا اس کبھی نہیں کرتا۔ دیکھیں 2 وضاحتیں ہیں، ایک تو یہ کہ واقعی آپ کو یقین نہیں آئے گا، میں 2 راتیں اور 2 دن سے میں بالکل نہیں سویا ہوں۔ یہ عباس صاحب جو روح رواں ہیں اس محفل کے اور دیگر حضرات، ان کا حکم تھا، میں حاضر ہوا، حالانکہ اس کنڈیشن میں نہیں تھا، تو اگر آپ حوصلہ افزائی فرمائیں گے تو باقاعدہ میں شعر پڑھ پاؤں گا، ورنہ ویسے بھی میں، جس کو ایک عام لفظ ہے پڑھت بہت کمزور ہے، حوصلہ افزائی مانگتی ہے۔ اور دوسرے گزارش ہے، کل سنیے، کہ دوسرے گزارش ہے کہ کل میری کتاب ہلال ولایت کی رسم اجرا ہے غار والی کربلا میں 3 بجے ایک مختصر محفل مقاصدہ ہے، اور جس کو عباس ارشاد خطاب فرمائیں گے، اور اولاً قاضی اسد صاحب مذہبی نظم کے حوالے سے ایک 20-25 منٹ محفل کو خطاب فرمائیں گے، اس کے بعد 5 شعراء۔ تو آپ تمامی حضرات سے 10 بستہ گزارش ہے کہ اگر آپ وہاں تشریف لائیں گے تو دلی خوشی ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیں بالکل نئے شعر ہیں، اور یہ ابھی بنارس میں ہم نے 2-3 ہفتے پہلے ایک صاحب نے مصرع دیا، تو ہم نے کہا لاؤ اسی میں کہا جائے۔ شعیب نوگانی نے مصرع ان کا تھا کہ علی کے عشق نے ہم کو بھی کعبہ کر دیا ہوتا، تو بہرحال وہ 2-2.5 گھنٹے میں وہاں پر یہ شعر کہے، اور وہ بالکل نیا کلام ہے، پسند آئے گا انشاءاللہ، کہ جو کچھ دن اور جیتے، جو کچھ دن اور ہم جیتے تو ایسا کر دیا ہوتا، سماعت فرمائے جہاں جہاں حضرات ہیں، کہ جو کچھ دن اور ہم جیتے تو ایسا کر دیا ہوتا،
علی کے عشق نے ہم کو بھی کعبہ کر دیا ہوتا، کہ علی کے عشق نے ہم کو بھی کعبہ کر دیا ہوتا۔ اب یہاں سے حسن مطلع سماعت فرمائیں گے جہاں جہاں بھی مومنین موجود ہیں، تمامی حضرات جی سماعت فرمائیں کہ علی کے عشق نے ہم کو بھی کعبہ کر دیا ہوتا۔ اب حسن مطلع سماعت فرمائیں حضرات کہ نبی سے عشق ہے اظہار تھوڑا کر دیا ہوتا۔ سماعت فرمائیں کہ نبی سے عشق ہے اظہار تھوڑا کر دیا ہوتا، جسے کہتے ہو چوتھا اس کو پہلا کر دیا ہوتا۔ کہ نبی سے عشق ہے اظہار تھوڑا کر دیا ہوتا، جسے کہتے ہو چوتھا اس کو پہلا کر دیا ہوتا۔ اب حضرات یہاں سے 4 شعر سماعت فرمائیں اور دعائیں چاہوں گا آپ حضرات کی کہ دیکھیں یہ شعر یہ سماعت فرمائیں کہ نہ ہوتے گر حسین ابن علی اسلام کو تم نے، اب دیکھیں یہ شعر پیش کر رہا ہوں میں کہ نہ ہوتے گر حسین ابن علی اسلام کو تم نے ہزاروں گمشدہ دینوں کا حصہ کر دیا ہوتا۔ کہ نہ ہوتے گر حسین ابن علی اسلام کو تم نے ہزاروں گمشدہ دینوں کا حصہ کر دیا ہوتا۔ شعر سماعت فرمائیں کہ اتر آتی بہت سی آیتیں ان کے بھی سینے پر۔ شعر سنیے نیر بھائی کہ اتر آتی بہت سی آیتیں ان کے بھی سینے پر، اگر پیش خدا اکبر نے سینہ کر دیا ہوتا۔ کہ اتر آتی بہت سی آیتیں ان کے بھی سینے پر، کہ اگر پیش خدا اکبر نے سینہ کر دیا ہوتا، اگر پیش خدا اکبر نے سینہ کر دیا ہوتا۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیں کہ نہ ہوتا انتظار اے رب کعبہ روز محشر کا۔ سماعت فرمائیے کہ نہ ہوتا انتظار اے رب کعبہ روز محشر کا، اگر عباس نے اس روز حملہ کر دیا ہوتا۔ کہ نہ ہوتا انتظار اے رب کعبہ روز محشر کا، کہ نہ ہوتا انتظار اے رب کعبہ روز محشر کا، اگر عباس نے اس روز حملہ کر دیا ہوتا۔ شعر سماعت فرمائیں حضرات موضوع کے مطابق، شعر سماعت فرمائیں کہ کبھی واقف نہ ہوتے کلمہ گو وزن ولایت سے۔ سماعت فرمائیں بھائی نہیں لیں گے آپ، بھائی نہیں لیں گے، صرف 3 شعر بہت خاص شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ کبھی واقف نہ ہوتے کلمہ گو وزن ولایت سے، کبھی واقف نہ ہوتے کلمہ گو وزن ولایت سے، اگر اللہ نے لہجے کو ہلکا کر دیا ہوتا۔ کہ کبھی واقف نہ ہوتے کلمہ گو وزن ولایت سے، اگر اللہ نے لہجے کو ہلکا کر دیا ہوتا۔ کہ کبھی واقف نہ ہوتے کلمہ گو وزن ولایت سے، اگر اللہ نے لہجے کو ہلکا کر دیا ہوتا۔ کہ کبھی واقف نہ ہوتے کلمہ گو وزن ولایت سے، اگر اللہ نے لہجے کو ہلکا کر دیا ہوتا۔ کہ اگر اللہ نے لہجے کو ہلکا کر دیا ہوتا۔ شعر بھی سماعت فرمائیں کہ نظر آتا تمہیں بھی حضرت عمران کا ایمان۔ سنیے ابو ذر صاحب 2 شعروں کی زحمت ہے کہ نظر آتا تمہیں بھی حضرت عمران کا ایمان، نظر آتا تمہیں بھی حضرت عمران کا ایمان، جو یہ آنکھوں کا سرما اور گہرا کر دیا ہوتا۔ کہ نظر آتا تمہیں بھی حضرت عمران کا ایمان، جو یہ آنکھوں کا سرما اور گہرا کر دیا ہوتا۔ آپ ذرات یہ آخری شعر دیکھیں، ایک سچائی ہے، عقیدت ہے سیدھی سیدھی جی کہ کبھی واقف نہ ہوتے کلمہ گو وزن ولایت سے، اگر اللہ نے لہجے کو ہلکا کر دیا ہوتا۔ اور یہ آخری شعر سماعت فرمائیں کہ نہ ہوتا جو غم شبیر تو اے زندگی تو نے، کہ نہ ہوتا جو غم شبیر تو اے زندگی تو نے، ہمیں دنیا میں بالکل بے سہارا کر دیا ہوتا، ہمیں دنیا میں بالکل بے سہارا کر دیا ہوتا۔ شکریہ حضرات بہت بہت۔
کبھی واقف نہ ہوتے کلمہ کو وزن ولایت سے، اگر اللہ نے لہجے کو ہلکا کر دیا ہوتا۔ نام ہلال نقوی صاحب مرصع کلام سے نوازے تھے۔ حضرات ٹوکن کسی وقت بھی تقسیم ہو سکتے ہیں، لہذا آپ لوگ اپنی اپنی نشستیں چھوڑیے گا نہیں۔ محفل کے اختتام پر انشاءاللہ 30 عدد غدیری تبرکات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ جناب ہلال نقوی صاحب بہترین کلام سے ہم سب کو نواز رہے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ کچھ شعر پڑھوں، لیکن میرے فہرست طویل ہے، اس لیے کوئی شعر نہ پڑھتے ہوئے میں گزارش کر رہا ہوں جناب وقار سلطان پوری صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب وقار سلطان پوری صاحب۔ ور محمد وآل محمد صلوات۔ تھوڑا سا بیداری کا ثبوت ہے، غدیر کی محفل ہے۔ ہمارے جو بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آگے بہت نشستیں خالی ہیں، میری گزارش ہے کہ وہ آگے اگر تشریف لے آئیں تو بہت بہتر ہوگا، چونکہ بہت دور دراز سے شعراء تشریف لائے۔ ہمارے آغا سرور صاحب حیدرآبادی اور بیتاب ہلوری صاحب جو آپ کے سامنے ہیں۔ میں تو مقامی شاعر کی حیثیت رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ بہرحال تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دے دو، میں آنے والے شعراء کے لیے تھوڑا سا ماحول بنا بآواز بلند آ رہے صلوات ارشاد فرمائیں۔ ملاحظہ فرمائے خاص طور سے ایک مطلب چند اشعار ابو ذر خاص طور بغض حیدر کی دیمک جسے چاٹ لے، بغض حیدر کی دیمک جسے چاٹ لے، وہ شجر آشیانے کے لائق نہیں۔ اہل لکھنؤ ہے، ملاحظہ فرمائے خاص اور سنیے۔ بغض حیدر کی دیمک جسے چاٹ لے، وہ شجر آشیانے کے لائق نہیں۔ دوسرا مصرع، بغض حیدر کی دیمک جسے چاٹ لے، وہ شجر آشیانے کے لائق نہیں۔ جو نبی کے زمانے کے ٹھکرائے ہیں، وہ کسی بھی زمانے کے لائق نہیں۔ جو نبی کے وہ کسی بھی زمانے کے لائق نہیں۔ جو نبی کے زمانے کے ٹھکرائے ہیں۔ شعر ملاحظہ کیجئے گا۔ بعد سرور یزید سرسوا ہوا، بعد سرور یزید سرسوا ہوا، اس کے بیٹے نے اس پر تبرہ کیا۔ بعد سرور یزید سرسوا ہوا، اس کے بیٹے نے اس پر تبرہ کیا۔ لعنتوں نے گریباں پکڑ کر کہا، لعنتوں نے گریباں پکڑ کر کہا، تو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں۔ لعنتوں نے بعد سرور یزید سرسوا ہوا، اس کے بیٹے نے اس پر
تبرہ کیا، لعنتوں نے گریباں پکڑ کر کہا تو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں، لعنتوں نے گریباں پکڑ۔ اب یہ شعر بطور خاص جہاں جہاں حضرات ہمارے بھائی لوگ ملاحظہ فرمایا، پیچھے تک توجہ کا طالب ہوں پورے مجمع کا، بطور خاص ایک محمد، نیئر بھائی دیکھیے گا، ایک محمد کی دو ایسی ازواج تھی، اہل لکھنؤ ملاحظہ فرمائے، ایک محمد کی دو ایسی ازواج تھی، یہ بھی اچھا ہوا لاولد رہ گئی۔ ایک محمد کی دو ایسی ازواج تھی، یہ بھی اچھا ہوا لاولد رہ گئی، نام بھی اس قدر ان کے مکروہ ہیں، پاک ہونٹوں پلانے کے لائق نہیں، نام بھی اس قدر ان کے مکروہ، نام بھی واقعی عمری کیا تھی، نام بھی اس قدر ان کے مکروہ ہے، پاک ہونٹوں پلانے کے لائق نہیں، نام بھی اس قدر ان کے مکروہ۔ اب شعر دیکھیے گا، خاص طور سے دیکھیے گا نیئر بھائی، کہ دور والوں کو قربت سے کیا واسطہ، دور والوں کو قربت سے کیا واسطہ، غار والوں کو تربت سے کیا واسطہ، دور والوں کو قربت سے کیا واسطہ، غار والوں کو تربت سے کیا واسطہ، ان کو پہلو میں کس نے یہ دفنا دیا، ان کو پہلو میں کس نے یہ دفنا دیا، پاس میں جو بٹھانے کے لائق نہیں، ان کو پہلو میں کس نے یہ دفنا دیا، پاس میں جو بٹھانے کے لائق نہیں، ان کو پہلو میں کس نے یہ دفنا دی۔ اب یہ غدیر کی محفل ہے، ملاحظہ کیجیے گا، شاید کسی لائق ہو یہ شعر، بطور خاص افروز بھائی دیکھیے گا، ابوذر بھائی، اپنے ایمان کی، آگا بھائی دیکھیے گا، حاضم بھائی، اپنے ایمان کی روشنی کے لیے، اپنے ایمان کی روشنی کے لیے لائے ہو تم سقیفہ کے مجرم دیے، تھوڑی سی بیداری ہے، اپنے ایمان کی روشنی کے لیے لائے ہو تم سقیفہ کے مجرم دیے، مسجدیں تو بہت دور کی بات ہے، بت قدوں میں جلانے کے لائق نہیں، مسجدیں تو بہت دور کی بات ہے، بت قدوں میں جلانے کے لائق نہیں، مسجدیں تو بہت دور کی بات ہے، بت قدوں میں جلانے کے لائق نہیں۔ ایام عزا قریب ہیں، مولا کے چاہنے والے تشریف فرمائے، ایک شعر جناب عباس کے حوالے سے، جتنے بھی علم اٹھانے والے ان کی نظر کر رہا ہوں، مولا تمہارے بازوؤں کو سلامت رکھے، بطور خاص یہ شعر دیکھیے گا، اور اہل نظر تشریف فرمائے، بطور خاص دیکھیں گے۔ یہ شرف بس گلابوں کو رب نے دیا،
یہ شرف بس گلابوں کو رب نے دیا، ایک ایک پنکھڑی میں ہے بوئے وفا۔ یہ شرف بس گلابوں کو رب نے دیا، ایک ایک پنکھڑی میں ہے بوئے وفا۔ پھول یوں تو چمن میں بہت ہیں مگر، پھول یوں تو چمن میں بہت ہیں مگر، سب علم پر سجانے کے لائق نہیں۔ پھول یوں تو چمن میں بہت ہیں مگر، سب علم پر سجانے کے لائق نہیں۔ تعمیل حکم ایک مطلع 2-3 شعر اور ملازم میں منکر احترام در سیدہ، صرف فتوے لگانے سے کیا فائدہ۔ منکر احترام در سیدہ، صرف فتوے لگانے سے کیا فائدہ۔ دم اگر ہو تو جبریل سے پوچھ لو، ان کی چکی چلانے سے کیا فائدہ۔ دم اگر ہو تو جبریل سے پوچھ لو۔ صرف 2-3 شعر ملاحظہ فرمائیے خاص طور سے، ان کی چکی چلانے سے کیا فائدہ۔ بطور خاص اپنے خون کی خرابی سے مجبور ہو، اپنے خون کی خرابی سے مجبور ہو، کلمہ پڑھ کر بھی ایمان سے دور ہو۔ اپنے خون کی خرابی سے مجبور ہو، کلمہ پڑھ کر بھی ایمان سے دور ہو۔ بال بغض علی کا ہے دل میں اگر، بال بغض علی کا ہے دل میں اگر، حاجیوں سر منڈانے سے کیا پائے۔ بال بغض علی کا ہے دل میں، حاجیوں سر منڈانے سے کیا فائدہ۔ بال بغض علی کا ہے دل میں۔ اب یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے جہاں جہاں حضرات ہیں کہ رات بھر جس کی حسرت میں جاگے تھے تم، ابو ذر بھائی، رات بھر جس کی حسرت میں جاگے تھے تم، چھوڑ کر جس کو میدان سے بھاگے تھے تم۔ رات بھر جس کی حسرت میں جاگے تھے تم، چھوڑ کر جس کو میدان سے بھاگے تھے تم۔ اس علم کا اٹھانا غلط ہے اگر، اس علم کا اٹھانا غلط ہے اگر، پھر یہ جھنڈے اٹھانے سے کیا فائدہ۔ اس علم کا اٹھانا غلط ہے اگر، رات بھر جس کی حسرت میں جاگے تھے تم، چھوڑ کر جس کو میدان سے بھاگے تھے تم۔ اس علم کا اٹھانا غلط ہے اگر، پھر یہ جھنڈے اٹھانے سے کیا فائدہ۔ اس علم کا اٹھانا غلط ہے اگر، صحن کعبہ میں بطور خاص مولا سلامت رکھے، صحن کعبہ میں آئے تھے کس کے قدم، تم ہٹا کر تو دیکھو غلاف حرم۔ صحن کعبہ میں آئے تھے کس کے قدم، تم ہٹا کر تو دیکھو غلاف حرم۔ مرضی رب یہی ہے
خدا کی قسم مرضی رب یہی ہے، خدا کی قسم صرف چکر لگانے سے کیا فائدہ، مرضی رب یہی ہے، خدا کی قسم صرف چکر لگانے سے کیا فائدہ۔ جب ہوا ہے، شعر دیکھیے گا، جب ہوا ہے نکیرے کا سامنا، جب ہوا ہے نکیرے کا سامنا، شیخ جی سے غضبناک ہو کے کہا، کیا کہا سنیے گا، جب ہوا ہے نکیرے کا سامنا، شیخ جی سے غضبناک ہو کے کہا، زندگی بھر علی کو بھلائے رہے، زندگی بھر علی کو بھلائے رہے، قبر میں یاد آنے سے کیا فائدہ، زندگی بھر علی کو بھلائے رہے، قبر میں یاد آنے سے کیا فائدہ، زندگی بھر علی کو بھلائے رہے۔ غدیری محفل ہے، ملاحظہ فرمائے غدیر کی، یہ غدیری پرندوں نے طے کر لیا، یہ غدیری پرندوں نے طے کر لیا، کوئی سوئے سقیفہ نہیں جائے گا۔ کیا سن رہے ہیں؟ یہ غدیری پرندوں نے طے کر لیا، کوئی سوئے سقیفہ نہیں جائے گا، جس چمن میں ولایت کی خوشبو نہ ہو، جس چمن میں ولایت کی خوشبو نہ ہو، اس جگہ آشیانے سے کیا فائدہ، جس چمن میں مولا سلامت رکھے۔ تھوڑا سا جیسے سننے کا حق ہے ویسے سنیے آج، چونکہ غدیر کی محفل اس سے بڑا دن کوئی نہیں ہو سکتا ہمارے لیے، عید اکبر ہے، تمام عیدوں میں سب سے بڑی عید ہے۔ یہ غدیری پرندوں نے طے کر لیا، کوئی سوئے سقیفہ نہیں جائے گا، جس چمن میں ولایت کی خوشبو نہ ہو، اس جگہ آشیانے سے کیا فائدہ، جس چمن میں ولایت کی خوشبو نہ ہو۔ صرف 2 شعر ہیں، ملاحظہ فرمائیے گا، اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ ملاحظہ فرمائیے گا، بطور خاص یہ حاصل کلام شعر پیش کر رہا ہوں۔ آؤ قمبر کے، آؤ قمبر کے نقش قدم پر جیو، دیکھیے گا خاص طور سے، آؤ قمبر کے نقش قدم پر جیو، یوں نہ غصبی خلافت کے پیچھے مرو، آؤ قمبر کے نقش قدم پر جیو، یوں نہ غصبی خلافت کے پیچھے مرو، جب ولایت کا یہ شہد موجود ہے، جب ولایت کا یہ شہد موجود ہے، جب ولایت کا یہ شہد موجود ہے، پھر تمہیں زہر کھانے سے کیا پائے گا، جب ابھی افروز بھائی نے کچھ دن پہلے مجھے شہد دیا تھا، تو یہ شہد
جب ولایت کا یہ شہد موجود ہے پھر تمہیں زہر کھانے سے کیا فائدہ. جب ولایت کا یہ، اب یہ پورے جذبے کے ساتھ میں گزارش کروں گا اپنے بھائیوں کے ساتھ سے کہ مولا عباس کے سلسلے کا شعر ہے، اس کو پورے جذبے کے ساتھ سن لیجئے چونکہ محرم قریب ہے، دیکھیں گا شاید کسی لائق ہو. جب ولایت کا یہ شہد موجود ہے پھر تمہیں زہر کھانے سے کیا فائدہ. ایک شعر زیارت کے حوالے سے رہ گیا تھا افضل بھائی، آپ تو تھے اس محفل میں. میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا، خواتین سے، کہ برائے کرم اچھا اور محمد وآل محمد صلوات. جب ولایت کا یہ شہد موجود ہے پھر تمہیں زہر کھانے سے کیا فائدہ. پھر تمہیں زہر کھانے سے کیا فائدہ. عابد بھائی دیکھیے گا یہ شعر زیارت کے حوالے سے بزرگ بھائی. اے حسین آپ، اے حسین آپ چشمے کرم کیجئے. اے حسین آپ چشمے کرم کیجئے. ہر برس لوٹ آنے سے کیا فائدہ. جو کربلا جا چکے ہیں ان کے لیے یہ دعا ہے. اے حسین آپ چشمے کرم کیجئے. ہر برس لوٹ آنے سے کیا فائدہ. ارے کربلا جا کے آباد ہو جائے غم. کربلا جا کے آباد ہو جائے غم. کربلا جا کے آباد ہو جائے غم. عارضی گھر بنانے سے کیا فائدہ. ہماری آخری منزل کربلا ہے. کربلا جا کے آباد ہو جائے غم. عارضی گھر بنانے سے کیا فائدہ. کربلا جا کے آباد ہو جائے غم. وہ آخری شعر اور آپ کی زحمت ملاحظہ کیجئے گا افروز بھائی، بےتاب نہیں دیکھیے گا. آج پھولوں سے، آج پھولوں سے شبنم نے آ کے کہا. عمر بھائی، آج پھولوں سے شبنم نے آ کے کہا عشق عباس ہے زندگی کا مزہ. آج پھولوں سے شبنم نے آ کے کہا. پھولوں کی حسرت ملاحظہ کیجئے گا، اہل لکھنؤ ہے. آج پھولوں سے شبنم نے آ کے کہا عشق عباس ہے زندگی کا مزہ. جب علم پر نچھاور نہیں ہو سکے، جب علم پر نچھاور نہیں ہو سکے، شاخ پر مسکرانے سے کیا فائدہ. جب علم پر آج پھولوں سے شبنم نے آ کے کہا عشق عباس ہے زندگی کا مزہ. جب علم پر نچھاور نہیں ہو سکے، شاخ پر مسکرانے سے کیا فائدہ. جذبہ عشق حیدر نے آواز دی
کچھ ہے مولا علی. جذبہ عشق حیدری نے آواز دی اے وقار اپنا سب کچھ ہے مولا علی. ہم تو قمبر کے ہیں آزمائے ہوئے, ہم تو قمبر کے ہیں آزمائے ہوئے, پھر ہمیں آزمانے سے کیا فرق. ہم تو قمبر کے ہیں آزمائے ہوئے, پھر ہمیں آزمانے سے کیا فائدہ. نعرہ حیدری. اے حسین آپ چشم کرم کیجئے, ہر برس لوٹ آنے سے کیا فائدہ. کربلا جا کے ہو جائیں آباد ہم, عارضی گھر بنانے سے کیا فائدہ. ناوے وقار سلطان پوری صاحب بہترین اشعار سے نواز رہے تھے. جو آزاد جا رہے ہیں ان سے میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ بس ٹوکن بٹنے والے ہیں, اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں. جو لوگ نشستوں پر تشریف فرما رہیں گے ٹوکن انہی کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اس لیے جو ابھی تک نشستوں پر نہیں بیٹھے ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی اپنی نشستیں محفوظ کر لیں. ٹوکن بٹنے ہی جا رہے ہیں, بس تقسیم ہونے جا رہے ہیں. تو کربلا کے حوالے سے آپ نے وقار سلطان پوری صاحب سے شعر ملاحظہ فرمایا. زائرین کا کیا مرتبہ ہے یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے معصوم عالمیان کے. یہاں بہت سے زائرین تشریف فرما ہیں, اور جب آپ طواف کرتے ہیں امام حسین اسلام کے حرم کا زردار بھائی, تو فرشتے آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں آپ کو دیکھ کے. قبلہ عرض کر رہا ہوں, ارے کہاں بھیا آپ انبر صاحب, کہاں آپ کھڑے ہو گئے, یہاں تشریف رکھیے. تقی بھائی آپ سب کو لے کر کے ادھر آئیے. تو مطلب چوکن تب بانٹیے گا جب سب لوگ اپنی اپنی نشستوں میں بیٹھ جائیں. تو دیکھیے فرشتے کیا گفتگو کرتے ہیں. مدارمائی یہ سیلفی کا دور ہے کہ فلک والوں میں اپنی عزت و توقیر ہو جائے, فلک والوں میں اپنی عزت و توقیر ہو. دیکھیے ٹوکن بٹ رہے ہیں, آپ حضرات اپنی اپنی نشستوں میں بیٹھ جائیں. کہ فلک والوں میں اپنی عزت و توقیر ہو جائے, شرف یہ بھی مقدر میں یہی تحریر ہو جائے. فلک والوں میں اپنی عزت و توقیر ہو جائے, شرف یہ بھی مقدر میں یہی تحریر ہو جائے. یہ دو مصرے مدارمائیں, ٹوکن تو مل ہی جائے گا لیکن آپ متوجہ رہیں کہ فلک والوں میں اپنی عزت و توقیر ہو جائے, شرف یہ بھی مقدر میں یہی تحریر ہو جائے. طواف روضہ شے کرتے دیکھا جب ہمیں نیر, ملک بولے ہمارے ساتھ ایک تصویر ہو جائے. طواف روضہ شے کرتے دیکھا جب ہمیں نیر, ملک بولے ہمارے ساتھ ایک تصویر ہو جائے. آزاد جناب آغا سروج صاحب حیدرآبادی, کائنات شعر و سخن کے مشہور و معروف شاعر, مشہور و معروف شخصیت. ابھی میں ان کو زحمت سخن دینا نہیں چاہتا تھا لیکن مجبوری ہے, ان کی ٹرین ہے. ٹرین کا وقت میں بڑھا نہیں سکتا, ان کو پڑھوا ہی سکتا ہوں. میں گزارش کر رہا ہوں جناب آغا سروج صاحب حیدرآبادی کی خدمت کو تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. حضرات, آپ حضرات پوری طرح آمادہ ہو جائیں تو میں کچھ شعر پڑھوں, اور آپ حضرات بھائی تھوڑی دیر کے لیے ذرا سا وہ روک دیجئے تقسیم کرنا, اس کے بعد تقسیم کیجئے. ایک نعرہ صلوات کا سہارا دیں. جو حضرات پیچھے بیٹھے ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے, اس غدیری جشن کے حوالے سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں آ کے تشریف لے آئیں. آپ حضرات جب بیٹھے ہی ہیں وہاں تو یہاں بیٹھ جائیے نا, تاکہ آپ خود رونق کا سبب بن جائیں.
اور ثواب میں بھی اضافہ ہو جائے آپ لوگوں کی. آواز بلند نعرہ سلوات. یا علی. عرض کیا کہ ایک مطلع ایک شعر ذرا میں پیش کر رہا ہوں. ایک مطلع ایک شعر غدیر کے حوالے سے. عرض کیا کہ یہ قول صادق ہے مصطفیٰ کا. نیر بھائی یہ قول صادق ہے مصطفیٰ کا, کچھ اس میں جائے سخن نہیں ہے. یہ قول صادق ہے مصطفیٰ کا, کچھ اس میں جائے سخن نہیں ہے. ثنائے حیدر نہ ہو جہاں پر وہ انجمن انجمن نہیں ہے. یہ قول صادق ہے مصطفیٰ کا, کچھ اس میں جائے سخن نہیں ہے. ثنائے حیدر نہ ہو جہاں پر وہ انجمن انجمن نہیں ہے. ہماری ان محفلوں میں یارو, ہماری ان محفلوں میں یارو, بلا جھجک آؤ کہ یہاں پر. ہماری ان محفلوں میں یارو, بلا جھجک آؤ کہ یہاں پر. غدیر جیسی کھلی فضا ہے, سقیفہ جیسی گھٹن نہیں ہے. ہماری ان محفلوں میں یارو. یہ قول صادق ہے مصطفیٰ کا, کچھ اس میں جائے سخن نہیں ہے. ثنائے حیدر نہ ہو جہاں پر وہ انجمن انجمن نہیں ہے. ہماری ان محفلوں میں یارو, بلا جھجک آؤ کہ یہاں پر. غدیر جیسی کھلی فضا ہے, سقیفہ جیسی گھٹن نہیں ہے. اور خم میں بحکم آئے بلغ. میں موضوع سے متعلق ہی شعر سناؤں گا کہ خم میں بحکم آئے بلغ, سختی سے پیش آئی دھوپ. خم میں بحکم آئے بلغ, سختی سے پیش آئی دھوپ. ایک ایک سے اقرار ولایت لینے لگی مولائی دھوپ. خم میں بحکم آئے بلغ, سختی سے پیش آئی دھوپ. ایک ایک سے اقرار ولایت لینے لگی مولائی دھوپ. اے سورج حیدر کے عدو کو جھلسانے میں بخل نہ کر. اے سورج حیدر کے عدو کو جھلسانے میں بخل نہ کر. حشر کے دن مولا سے میں دلوا دوں گا پائی پائی دھوپ. اے سورج حیدر کے عدو کو, اے سورج حیدر کے عدو کو بے شمار. اے سورج حیدر کے عدو کو جھلسانے میں بخل نہ کر. حشر کے دن مولا سے میں دلوا دوں گا پائی پائی دھوپ. اور دی کی تکمیل ہو اللہ بھی راضی ہو جائے. دی کی تکمیل ہو اللہ بھی راضی ہو جائے. یا نبی پہلے یہ امت تو غدیری ہو جائے. دی کی تکمیل ہو اللہ بھی راضی ہو جائے. یا نبی پہلے یہ امت تو غدیری ہو جائے. اور پورا قرآن اسی ترتیب سے رکھا حق نے, پورا قرآن اسی ترتیب سے رکھا حق نے. حمد اور نعت بھی ہو ذکر علی بھی ہو جائے. پورا قرآن اسی ترتیب سے رکھا حق نے. حمد اور نعت بھی ہو ذکر علی بھی ہو جائے. ان کو قرآن نے رکھا ہے مخفل کر کے. ان کو قرآن نے رکھا ہے مخفل کر کے, تاکہ حیدر کے فضائل کی نہ چوری ہو جائے. ان کو قرآن نے رکھا ہے مخفل کر کے. ان کو قرآن نے رکھا ہے مخفل کر کے,
تاکہ حیدر کے فضائل کی نہ چوری ہو جائے، اور عشق حیدر ہے وہ منزل کہ جہاں پر انسان، عشق حیدر ہے وہ منزل کہ جہاں پر انسان ٹھیک سے بات نہ سمجھے تو نصیری ہو جائے۔ عشق حیدر ہے وہ منزل کہ جہاں پر انسان ٹھیک سے بات نہ سمجھے تو نصیری ہو جائے۔ ٹھیک سے بات، عشق حیدر ہے وہ منزل کہ جہاں پر انسان ٹھیک سے بات نہ سمجھے تو نصیری ہو جائے، نصیری ہو جائے۔ اور حضرات ایک مطلب چند شعر یہ بھی غدیر کی ردیف میں ہے، پیش کر رہا ہوں۔ میں نے جشن کا پوسٹر دیکھا تھا تو اسی سے متاثر ہو کے میں نے یہ مطلب کہا، عرض کیا کہ دیکھتی غیبت سے ہے چشمے نگہبان غدیر، دیکھتی غیبت سے ہے، دیکھتی غیبت سے ہے چشمے نگہبان غدیر، کاظمین لکھنؤ میں جشن اعلان غدیر۔ دیکھتی غیبت سے ہے چشمے نگہبان غدیر، کاظمین لکھنؤ میں جشن اعلان غدیر، کاظمین لکھنؤ میں جشن اعلان غدیر۔ اب یہاں کانٹے نہیں بے خوف اترو حاجیو، اب یہاں کانٹے نہیں بے خوف اترو حاجیو، آج خود سلمان نے جھاڑا ہے میدان غدیر۔ اب یہاں کانٹے نہیں بے خوف اترو حاجیو، اب یہاں کانٹے نہیں بے خوف اترو حاجیو، آج خود سلمان نے جھاڑا ہے میدان غدیر۔ آنکھ روشن دل منور ہو اگر اے حاجیو، آنکھ روشن دل منور ہو اگر اے حاجیو، تم کو کعبے سے نظر آئے گا میدان غدیر۔ آنکھ روشن دل منور ہو اگر اے حاجیو، آنکھ روشن دل منور ہو اگر اے حاجیو، تم کو کعبے سے نظر آئے گا میدان غدیر، تم کو کعبے سے نظر آئے گا میدان غدیر۔ اور یہاں ذرا بھی پیش و پس کرتے جو ختم المرسلین، یہاں ذرا بھی پیش و پس کرتے جو ختم المرسلین، عرش سے اللہ خود کر دیتا اعلان غدیر۔ یہاں ذرا بھی پیش و پس کرتے جو ختم المرسلین، عرش سے اللہ خود کر دیتا اعلان غدیر۔ اور آج نجف اشرف میں مصرع دیا گیا تھا، تضمین کی ہے میں نے، آج اے موسیٰ تمہیں دیدار رب ہو جائے گا، آج اے موسیٰ، آج اے موسیٰ تمہیں دیدار رب ہو جائے گا، بیٹھ کر دیکھو نجف میں سوئے میدان غدیر۔ آج اے موسیٰ تمہیں دیدار رب ہو جائے گا، بیٹھ کر دیکھو نجف میں سوئے میدان غدیر، بیٹھ کر دیکھو نجف میں سوئے میدان غدیر۔ ایک نعرہ سلوات کا سہارا دیں۔ جو بھی دیوانہ تھا، جو بھی دیوانہ تھا، حیدر کا عجب دیوانہ تھا، جو بھی دیوانہ تھا، حیدر کا عجب دیوانہ تھا۔ سلوات کا سہارا دیں آپ حضرات، بیٹھ جائیں، تھوڑا سا ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ جو بھی دیوانہ تھا، حیدر کا عجب دیوانہ تھا، دار کیا تھا شمع تھی، می سمجھو تھا پروانہ تھا، دار کیا تھا شمع تھی،
می سمجھو تھا پروانہ تھا خم کا میدان دوستو کتنا حسین میں خانہ تھا خم کا میدان دوستو کتنا حسین میں خانہ تھا میں جہاں بل کی تھی من کنتو کا پیمانہ تھا خم کا میدان دوستو کتنا حسین میں خانہ تھا میں جہاں بل کی تھی من کنتو کا پیمانہ تھا عبد و خالق کی محبت تھی کوئی سودا نہ تھا مطلب سنیے تیسرا مطلب عبد و خالق کی محبت تھی کوئی سودا نہ تھا مرضی رب تحفہ تھی نفس علی نذرانہ تھا مرضی رب عبد و خالق کی محبت تھی کوئی سودا نہ تھا مرضی رب تحفہ تھی نفس علی نذرانہ تھا اور یہ خطاباً شعر ہے پیش کر رہا ہوں تھوڑا توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات سے مرضی رب تحفہ تھی نفس علی نذرانہ تھا غور کیجئے سورہ الحمد سے والناس تک نیر بھائی غور کیجئے سورہ الحمد سے والناس تک مرسل حق سے تخاطب کتنا محبوبانہ تھا غور کیجئے سورہ الحمد سے والناس تک مرسل حق سے تخاطب کتنا محبوبانہ تھا کیونکہ منصب تھا امامت کا رسالت سے اہم کیونکہ منصب تھا امامت کا رسالت سے اہم رہ جائے بلغ کو پھر مرسل سے کیا شرمانا تھا بہت ہی بے توجہی کا شکار ہو رہے ہیں غور کیجئے سورہ الحمد سے والناس تک مرسل حق سے تخاطب کتنا محبوبانہ تھا کیونکہ منصب تھا امامت کا رسالت سے اہم رہ جائے بلغ کو پھر مرسل سے کیا شرمانا تھا رہ جائے بلغ کو پھر مرسل سے کیا شرمانا تھا عشق حیدر بھائی میں بیٹھ جاتا ہوں اگر آپ حضرات بھی سن رہے ہیں توجہ سے تو میں بیٹھ جاؤں گا عشق حیدر خلد میں قیمت چکاؤں گا تیری عشق حیدر خلد میں قیمت چکاؤں گا تیری
یہ جو میں نے جان دے دی ہے فقط بیانہ تھا، عشق حیدر خلد میں قیمت چکاؤں گا تیری، یہ جو میں نے جان دے دی ہے فقط بیانہ تھا، یہ نیا در تھا حرم میں صرف حیدر کے لیے، یہ نیا در تھا حرم میں صرف حیدر کے لیے، غیر کیا ہے خود پیغمبر کے لیے رستہ نہ تھا، غیر کیا ہے خود پیغمبر کے لیے رستہ نہ تھا، صاف ظاہر ہو رہا ہے قصہ معراج سے، صاف ظاہر ہو رہا ہے قصہ معراج سے، عرش پر مولا تیرا پہلے سے آنا جانا تھا، صاف ظاہر صاف ظاہر ہو رہا ہے قصہ معراج سے، عرش پر مولا تیرا پہلے سے آنا جانا تھا۔ اور یہ دو شعر یہ بھی خطاباً ہیں، کر کے ذکر خافیہ دیکھیے اس کا، کر کے ذکر پنجتن توبہ کی صورت بھر دیا، کر کے ذکر پنجتن توبہ کی صورت بھر دیا، ترک اولا کے سبب آدم پہ جو جرمانہ تھا، کر کے ذکر پنجتن توبہ کی صورت بھر دیا، ترک اولا کے سبب آدم پہ جو جرمانہ تھا۔ آخری شعر، میں کدے میں سنتے ہیں اس کو نصیری پی گیا، میں کدے میں سنتے ہیں اس کو نصیری پی گیا، یعنی ممنوع شجر سا یہاں بھی ایک پیمانہ تھا، یعنی ممنوع شجر سا یہاں بھی ایک پیمانہ تھا، موت آ کر یہ حقیقت بھی بتا دے گی سروش، موت آ کر یہ حقیقت بھی بتا دے گی سروش، عشق حیدر کے سوا جو کچھ بھی تھا افسانہ تھا۔ فرمائش کر رہے ہیں پیش ایک سلوات کا سہارا دیں۔ اس سے پہلے ایک مطلع 2-3 شعر میں چاہتا ہوں کہ پیش کر دوں۔ عرض کیا کہ یہ تو غدیر سے متعلق ہو گئے شعر، اب کچھ شعر یہ بھی سن لیجئے۔ عرض کیا کہ ماتمی جمع جو سب زیر علم ہو گئے ہیں،
मुहर्रम की आमद है, तमाम अंजुमने लखनऊ की तो मशहूर है कि मातमी जमा जो सब ज़ेरे अलम हो गए हैं, यूं बहम हो गए आपस में कि हम हो गए हैं। मातमी जमा जो सब ज़ेरे अलम हो गए हैं, यूं बहम हो गए आपस में, यूं बहम हो गए आपस में कि हम हो गए हैं। मातमी जमा जो सब ज़ेरे अलम हो गए हैं, यूं बहम हो गए आपस में कि हम हो गए हैं। जो मुखस्सिर हैं उन्हें हमसे भला क्या मतलब, जो मुखस्सिर हैं उन्हें हमसे भला क्या मतलब, सब निकाले हुए काबे के सनम हो गए हैं। जो मुखस्सिर हैं उन्हें हमसे भला क्या मतलब, सब निकाले हुए काबे के सनम हो गए हैं। नहीं ये बारे ज़ईफ़ी से ख़मे पुश्ते हबीब, नहीं है बारे ज़ईफ़ी से, नहीं है बारे ज़ईफ़ी से ख़मे पुश्ते हबीब। मर्द मैदान हैं तलवार का ख़म हो गए हैं। नहीं है बारे ज़ईफ़ी से ख़मे पुश्ते हबीब। और ये शेर सुनिए, मर्द मैदान हैं तलवार का ख़म हो गए हैं। ज़ानुए शह पे सरे जौन, शेर पेश करो एजाज भाई, नहीं है भाई। ज़ानुए शह पे सरे जौन, ये लगता है वो आज, जरार भाई। ज़ानुए शह पे सरे जौन, ज़ानुए शह पे सरे जौन, ये लगता है वो आज। हजरे अस्वद दीवारे हरम हो गए हैं। ज़ानुए शह पे सरे जौन, ये लगता है वो आज। ज़ानुए शह पे सरे जौन, ये लगता है वो आज। हजरे अस्वद दीवारे हरम हो गए हैं। ज़ानुए शह पे सरे जौन, ये लगता है वो आज। हजरे अस्वद दीवारे हरम हो गए हैं। हजरे अस्वद दीवारे हरम हो गए हैं। और ये एक ख़ता सुना के फिर फरमाइश है मनक़बत की, वो सुना दूँ 4-5 शेर। अर्ज़ किया कि ये मौजज़ा वो है, एक ज़मीन हैदराबाद में निकली थी कि रहे विला में क़लम मेरा सर हुआ तो हुआ, रहे विला में क़लम मेरा सर हुआ तो हुआ। उसमें मैंने एक मतला, एक 4 मिसरे इसमें मुंतखब में पेश कर रहा हूँ। ये मौजज़ा वो है, देखेंगे अंबिया आकर। ये मौजज़ा वो है, देखेंगे अनबिया आकर। अगर शबीह नबी को ज़रर हुआ तो हुआ। ये मौजज़ा वो है, देखेंगे अनबिया आकर। अगर शबीह नबी को ज़रर हुआ तो हुआ। कहा हुसैन ने हाजिर है सीने अकबर, कहा हुसैन ने। ये मौजज़ा वो है, देखेंगे अनबिया आकर। अगर शबीह नबी को ज़रर हुआ तो हुआ। कहा हुसैन ने हाजिर है सीने अकबर। जो करबला में भी शक्कुल क़मर हुआ तो हुआ, जो करबला में भी शक्कुल क़मर हुआ तो हुआ। एक सलवात का सहारा दे। एक और सलवात। जो हम मौत को जिंदगी बेचते हैं, जो हम मौत को। एक सलवात का सहारा दें, गला बिल्कुल। जो हम मौत को जिंदगी बेचते हैं, बवजह लिखाए अली बेचते हैं। जो हम
موت کو زندگی بیچتے ہیں بوجہ لقائے علی بیچتے ہیں بوجہ لقائے علی بیچتے ہیں اور کٹا دیں گے سرسولیوں پر چڑھیں گے کٹا دیں گے سرسولیوں پر چڑھیں گے کہاں لوگ عشق علی بیچتے ہیں کہاں لوگ عشق علی بیچتے ہیں اور یہ شعر بھی سردار بھی ایک دکان ہے ہماری سردار بھی ایک دکان ہے ہماری جہاں صرف ذکر علی بیچتے ہیں جہاں صرف ذکر علی بیچتے ہیں یہ ہوتا ہے دونوں کی مرضی کا سودا شعر پیش کر رہا ہوں یہ ہوتا ہے دونوں کی مرضی کا سودا خریدار رب ہے علی بیچتے ہیں یہ ہوتا ہے دونوں کی مرضی کا سودا خریدار رب ہے علی بیچتے ہیں اور کہاں ہے علی کے دیوانوں کو ڈھونڈو کہاں ہے علی کے دیوانوں کو ڈھونڈو حقیقت میں جنت وہی بیچتے ہیں حقیقت پانی پلائیں گے ایک نعرہ سلوات کا سارا دیں کہاں ہے علی کے دیوانوں کو ڈھونڈو حقیقت میں جنت وہی بیچتے ہیں اور تجارت یہ تم کو مبارک ہو میسم تجارت یہ تم کو مبارک ہو میسم کھجوریں تمہاری علی بیچتے ہیں تجارت یہ تم کو
مبارک ہو میسم کھجوریں تمہاری علی بیچتے ہیں. اور تغرہ تو بہت آپ نے سنا ہے، پڑھتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں. ہے جن پر بھی آسے بے مرحب انہیں ہم، ہے جن پر بھی آسے بے مرحب انہیں ہم، یہ تعویذ ناد علی بیچتے ہیں. ہے جن پر بھی آسے بے مرحب انہیں ہم، یہ تعویذ ناد علی بیچتے ہیں. اور کئی مولوی نام لے کر دوا کا، کئی مولوی نام لے کر دوا کا تمہیں زہر بغض علی بیچتے ہیں. کئی مولوی نام لے کر دوا کا تمہیں زہر بغض علی بیچتے ہیں. اور انہی سے دو شعر یہ بھی حالات کی نظر ہیں، پیش نظر ہے. انہی سے تو یہ ساری بربادیاں ہیں، جو انہی سے تو یہ ساری بربادیاں ہیں، جو لمحوں کے بدلے صدی بیچتے ہیں، جو لمحوں کے بدلے. اور یہ بازار دنیا ہے چلنا سنبھل کر، یہ بازار دنیا ہے چلنا سنبھل کر، یہاں آدمی آدمی بیچتے ہیں. یہ بازار دنیا ہے چلنا سنبھل کر، یہاں آدمی آدمی بیچتے. اب دو شعر آخری محرم کی آمد ہے، سبھی نے شعر پڑھے، میں بھی ایک دو شعر اور زحمت تمام. ناشکوں کے موتی نہ داغوں کے نیلم، ناشکوں کے موتی نہ داغوں کے نیلم، تو کیا خاک یہ جوہری بیچتے ہیں، تو کیا خاک یہ ناشکوں کے موتی
نہ داغوں کے نیلم، تو کیا خاک یہ جوہری بیچتے. اور آخری شعر زحمت تمام. یہ تجارت یہ تم کو مبارک ہو میسم، کھجوریں تمہاری علی بیچتے ہیں، اور یہ پھولوں کی اوقات ہی کیا ہے اصغر. یہ پھولوں کی اوقات ہی کیا ہے اصغر، چرا کر تمہاری ہنسی بیچتے ہیں. یہ پھولوں کی اوقات. شکریہ حضرات، بے شمار. یہ پھولوں کی اوقات ہی کیا ہے اصغر، چرا کر تمہاری ہنسی بیچتے ہیں. یہ پھولوں کی اوقات ہی کیا ہے اصغر، چرا کر تمہاری ہنسی بیچتے ہیں. یہ پھولوں کی اوقات ہی کیا ہے اصغر، چرا کر تمہاری ہنسی بیچتے ہیں. اور تجارت یہ تم کو مبارک ہو میسم، کھجوریں تمہاری علی بیچتے ہیں. یہ تجارت یہ تم کو مبارک ہو میسم، کھجوریں تمہاری علی بیچتے ہیں. اور مختار زحمت تمام. سروش سب بازار ہے شہر دل میں، سروش سب بازار ہے شہر دل میں، علی مشتری ہے علی بیچتے ہیں، علی مشتری. شکریہ. تجارت یہ تم کو مبارک ہو میسم، کھجوریں تمہاری علی بیچتے ہیں. جناب آغا سروش حیدرآبادی صاحب سے آپ نے ان کا بہت ہی خوبصورت کلام سماعت فرمایا. حضرات میں گزارش کر رہا ہوں جناب عامر فیضآبادی صاحب سے، یہ شاعر وہ ہیں کہ خود ساختہ حجت الاسلام نے ان کے شعروں پر اعتراض کیا تھا. یعنی مولا عباس کے پرچم کی ہوا اور قرآن کی ہوا کو انہی نے برابر کہا تھا تو انہیں کھل گیا. اور یہ وہی حجت الاسلام ہے کہ جن کے علی حق کا نعرہ جن کی سمجھ میں نہیں آتا. سمجھے آپ؟ تو ہمارے عامر فیضآبادی صاحب بہرحال جہاد کر رہے ہیں اور ان کی بات کا جواب بھی دیا انہی نے. تو میں ان سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں
اور اپنے کلام سے نوازیں اور 3-4 شعر اس منقبت کے ضرور پڑھ دیں۔ فرش محفل پر موجود معزز شعراء کرام و سامعین کرام، سب سے پہلے میں آپ حضرات کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور وقت بہت کم ہے، ایک مطلع چند شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائے، ایک صلوات پڑھنے باوجہ بلند۔ جلا رہا ہے، جلا رہا ہے کلیجا، جلا رہا ہے کلیجا، غدیر کا منظر جلا رہا ہے کلیجا، تھوڑا سا جوڑ کے سن لیجیے گا، جلا رہا ہے کلیجا، غدیر کا منظر جلا رہا ہے کلیجا، غدیر کا منظر ابھی بھی شیخ نہ بھولا، غدیر کا منظر جلا رہا ہے کلیجا، جلا رہا ہے کلیجا، غدیر کا منظر جلا رہا ہے کلیجا، غدیر کا منظر ابھی بھی شیخ نہ بھولا، غدیر کا منظر۔ بہت اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں، اس وقت ایسے ہی سنا جاتا ہے، مطلب حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے، جلا رہا علی کو دیکھ کے کچھ لوگ ایسے جلنے لگے، علی کو دیکھ کے کچھ لوگ ایسے جلنے لگے، ہو جیسے آگ کا شعلہ، غدیر کا منظر ہو جیسے آگ کا شعلہ۔ اور یہاں سے ایک مطلع چند شعر اور حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے، ایک صلوات پڑھ دے باوجہ بلند، جلا رہا ہے کلیجا۔ تعمیل حکم نیر بھائی کے وقت بھی بہت کم ہے، اور تاج محل بڑا ہے لیکن موقع محل اس سے بھی بڑا ہے، تو ایک مطلع چند شعر اور حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے، ایک صلوات پڑھ دے باوجہ بلند۔ کہیں بھی مانگ لو جا کر، دعا دونوں برابر ہیں، کہیں بھی مانگ لو جا کر، دعا دونوں برابر ہیں، کہیں بھی مانگ لو جا کے، دعا دونوں برابر ہیں، کہیں بھی مانگ
दुआ दोनों बराबर हैं, अलम गाजी का शह कहता जिया दोनों बराबर हैं, अलम गाजी का शह कहता जिया दोनों बराबर हैं, अलम गाजी का शह कहता, थोड़ा सा आप लोगों की तवज्जो, अलम गाजी का शह कहता जिया दोनों बराबर हैं, ये ताकत बख्शने वाली वो सेहत बख्शने वाली, ये ताकत बख्शने वाली वो सेहत बख्शने वाली, फरहे रे की हवा खाके शिफा दोनों बराबर हैं, फरहे रे की हवा, फरहे रे की हवा खाके शिफा दोनों बराबर हैं। और ये भी शेर, फरहे रे की हवा खाके शिफा दोनों बराबर हैं, यहाँ बाबा का मस्कन है, वहाँ बेटे का मस्कन है, यहाँ बाबा का मस्कन है, वहाँ बेटे का मस्कन है, फजीलत में नजफ और बला दोनों बराबर हैं, फजीलत में यहाँ बाबा का मस्कन है, वहाँ बेटे का मस्कन है, फजीलत में नजफ वर कर बला दोनों बराबर हैं। और ये शेर, ऐ मुफ्ती मैं तुझे मुनसिफ समझ लूं हो नहीं सकता, ऐ मुफ्ती मैं तुझे मुनसिफ समझ लूं हो नहीं सकता, तेरी नजरों में हुर और हुर मुला दोनों बराबर हैं, तेरी नजरों में हुर और हुर मुला दोनों बराबर हैं। और ये हासिल कलाम शेर, शुजात में वफा में हो सिले में जान सहारी में, शुजात में वफा में हो सिले में जान सहारी में, नबी के और सकीना के चचा दोनों बराबर हैं, नबी के और आखिर में एक मतलब 2-3 शेर और उसके बाद अहमद तमाम एक सलावत पढ़ दे बावजूद। नबी के और सकीना के चचा दोनों बराबर हैं। बस एक मतलब 2-3 शेर। जिसका जो मुस्तहक था उसे वो मिला, जिसका जो मुस्तहक था उसे वो मिला, मौत तुमको हमें जिंदगी मिल गई। जिसका जो
مستحق تھا اسے وہ ملا، موت تم کو ہمیں زندگی مل گئی، جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا، موت تم کو ہمیں زندگی مل گئی، تم کو خیبر میں مال غنیمت ملا، ہم کو خیبر میں ناد علی مل گئی، تم کو خیبر میں مال غنیمت ملا، ہم کو خیبر میں ناد علی مل گئی، سجدہ شکر پہلے بجا لائیں گے، ساتھ میں نظر مولا بھی دلوائیں گے، روز جھولا جھلائیں گے حسنین کا، آج جبریل کو نوکری مل گئی، روز جھولا جھلائیں گے حسنین کا، آج جبریل کو نوکری مل گئی۔ اور یہ بھی شعر، خلد جانے کہ جب دل میں حسرت ہوئی، کام آیا یہاں پر بھی عشق علی، ہند سے شہر جنت بہت دور تھا، وہ تو کہیے نجف کی گلی مل گئی، ہند سے شہر جنت بہت دور تھا، وہ تو کہیے نجف کی گلی مل گئی، کون مولائی اب اس الجان ہے، عشق حیدر کی ایک یہ بھی پہچان ہے، دل سے لعنت نکلتی ہے بے ساختہ، جب بھی صورت کوئی لعنتی مل گئی، دل سے لعنت نکلتی ہے بے ساختہ، جب بھی صورت کوئی لعنتی مل گئی۔ حاصل کلام شعر، کربلا لے کے آئی ہے قسمت مجھے، خلد کی اب نہیں ہے ضرورت مجھے، بعد مرنے کے ملا تھی جنت مجھے، کل کی جنت مجھے آج ہی مل گئی، بعد مرنے۔ جناب عامر فیض آبادی صاحب نے بہترین کلام سے نوازے تھے، جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دیکھیں ساری نشستیں آگے کی خالی ہیں، اس لیے بہت عجیب سا لگ رہا ہے، بہت عجیب سا ماحول، آپ شاعر سے جتنے فاصلے پر رہیں گے اتنا محفل جو ہے متاثر ہوگی، اور کیونکہ آپ وہاں سے داد و تحسین سے نوازتے نہیں ہیں کیونکہ دور بیٹھے ہیں، اور شاعر یہاں پڑھ رہا ہے، تو اس لیے محفل کا ماحول جو ہے وہ بن نہیں پاتا ہے۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے اب ہماری فہرست میں دو تین شاعر بیرونی رہ گئے ہیں، مہمان شاعر، اور اس کے بعد چند مقامی شاعر ہیں، اور اس کے بعد قرآن اندازی کا سلسلہ ہے جس میں ٹوکن آپ تک پہنچ چکے ہیں، اور 30 عدد تحفے ہیں جو بذریعہ قرآن اندازی آپ کی خدمت سے پیش کیے جائیں گے۔ میں بغیر کسی تمہید کے گزارش کر رہا ہوں ایک بزرگ و کہنہ مشق اور مہمان شاعر اہل بیت جو بنارس سے تشریف لائے ہیں، جناب انصار بنارسی صاحب کی خدمت تشریف لائیں اور اپنے کلام۔ ارے بھیا کیا کریں، مجبوریاں جانتے ہوتا ہے۔ آپ حضرات باورچ بلند مل جل کے سلوات پڑھے۔ چار سے سماعت خادم بھائی 4 سے سماعت اور 4 سے سماعت فرمائیں۔ آسمان سے جب سائل مرتضیٰ کے گھر گئے، سماعت فرمایا سر۔ آسمان سے جب سائل
مرتضی کے گھر گئے خالی وہ لوٹے نہیں دامن عطا سے بھر گئے خالی وہ لوٹے نہیں دامن عطا سے بھر گئے. اور جہاں جہاں حضرات سے یہ شعر سماعت فرمائے. ہے شجاعت دیکھیے سارے زمانے پر آیا ہے شجاعت دیکھیے سارے زمانے پر آیا ہل گیا خیبر کا در جب سامنے ہے در گئے ہل گیا خیبر کا در جب سامنے ہے در گئے. اور ذرا 4 مصرع اور سماعت فرمائے. نہیں اور بات علی کا ذکر عبادت ہے ہر بشر کے لیے علی کا ذکر عبادت ہے ہر بشر کے لیے یہی ہے زاد سفر آخری سفر کے لیے علی کا ذکر عبادت ہے ہر بشر کے لیے یہی ہے زاد سفر آخری سفر کے لیے. حضرات جہاں شعر سماعت فرمائے کہ اسی کو زیارت مولا نصیب ہوتی ہے اسی کو زیارت مولا نصیب ہوتی ہے تڑپ رہا ہے جو مولا کی ایک نظر کے لیے تڑپ رہا ہے جو مولا کی ایک نظر کے لیے. اور ایک دور بھیجیے بابا سے پہلے 4 مصرع اور سماعت فرمائے. مدح مولا سے گئی اوج پہ قسمت اپنی مدح مولا سے گئی اوج پہ قسمت اپنی کام آئے گی قیامت میں عبادت اپنی. اور ساتھ یہ شعر سماعت فرمائے. جا کہہ دیا بلغ نے غدیر خم میں کہہ دیا بلغ نے غدیر خم میں
ہے اللہ نے حیدر کو ولایت اپنے دی ہے اللہ نے کہہ دیا بلغ نے غدیر خم میں دی ہے اللہ نے حیدر کو ولایت اپنی مدح مولا سے گئی اوج پہ قسمت اپنی. نجیر بھائی چند شعر سبائی نبی کے ہاتھوں پہ وہ بن کے رہنما نکلا. نبی کے ہاتھوں پہ وہ بن کے رہنما نکلا. فضیلتوں میں علی سا نہ دوسرا نکلا. فضیلتوں میں علی سا نہ دوسرا نکلا. حضرات یہ بھی شعر سمایا. خدا گواہ خدا سے بہت قریب ہے وہ. خدا گواہ خدا سے بہت قریب ہے وہ. نصیریوں کی نگاہوں میں جو خدا نکلا. نصیریوں کی نگاہوں میں جو خدا نکلا. تمام دور نبوت ہوا مدینے میں. نجیر بھائی شعر سمجھ ہو رہے ہیں. تمام دور نبوت ہوا مدینے میں. غدیر خم سے امامت کا سلسلہ نکلا. تمام دور نبوت ہوا مدینے میں. غدیر خم سے امامت کا سلسلہ نکلا. اور جہاں جہاں سے بھی گزرے علی شیر خدا. جہاں جہاں سے بھی گزرے علی شیر خدا. ہر ایک نقش قدم بن کے آئینہ نکلا. حضرات مقطع سماعت فرمائیں کہ لرز کے ہٹ گئی انصار مشکلیں ساری. لرز کے ہٹ گئی انصار مشکلیں ساری. میری زبان سے
جب نام مرتضیٰ نکلا. حضرت انصار بنارسی صاحب کو آپ سماعت فرما رہے تھے. اذان کا وقت 3:47 ہے اور اب صرف 40 منٹ رہ گئے ہیں اور اسی میں محفل کو تمام ہونا ہے. لہذا میں اپنے مہمان شعراء جو ہمارے ہیں خادم شبیر صاحب اور ہمارے بیتاب اللوری صاحب 15 منٹ کا وقت ان کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. میں گزارش کر رہا ہوں جناب خادم شبیر نصیر آبادی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. 15 منٹ خادم صاحب کے، 15 منٹ ہمارے بیتاب اللوری صاحب کے، کیونکہ اس کے بعد مقامی شعراء بھی ہیں، وہ بھی مختصر. بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو مجھ سے قبل شعراء اپنا کلام پیش کرنے کے لیے آئے. اعجاز بھائی میری بات سماعت فرمانے برابر. جو مجھ سے قبل شعراء اپنا کلام پیش کرنے کے لیے آئے، یا ایک شاعر میرے بعد اور ہیں ابھی ان سے قبل، تو ان سے گزارشات نہیں کی گئیں کہ آپ بھی کلام اتنا پڑھیں جتنے کلام کے تقاضے ہوئے. ابھی تک 2 شاعر پہلے کوئی قید و بند نہیں، کوئی 1 گھنٹہ پڑھ رہا ہے، کوئی 1.5 گھنٹہ پڑھ رہا ہے. ارے میں تو پوری رات کیا 1 سال تک پوری رات جتنی آئیں گی تب تک پڑھتا رہوں گا اگر پڑھنے ہی پر آ جاؤں تو. مولا نے اتنا عطا کیا ہے. لیکن نہ خود ستائی کا جذبہ کبھی رہا ہے، نہ خود نمائی کا جذبہ کبھی رہا ہے. کیونکہ کمیٹی کے افراد حکم دیتے ہیں تعمیل حکم میں آ جاتا ہوں، حاضر ہو جاتا ہوں. بس چند شعر مجھے پیش خدمت کرنے ہیں، اس لیے کہ مجھے بھی بہرحال قطعی اس میں کوئی دو رائے نہیں، اسی لیے تو میں حاضر خدمت کی. ملاحظہ فرمائے ایک درود بھیجیں. دیکھیے اب درود میں بھی سکت نہیں رہ گئی. ملاحظہ فرمائے 2-3 شعر پیش خدمت. 15 منٹ دیے ہیں آپ نے. کہاں گئے؟ اچھا میاں مجیدی صاحب 15 منٹ دے کے تشریف لے گئے شاید. اچھا ہاں تھوڑی دیر اور بھوکے رہتے. درود بلند کریں کہ آپ بلند آواز میں درود بھیجیں آزاد. بس 2-3 مسئلے بہت اختصار کے سرکار آپ کی حکم کی تعریف کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. رستہ نہیں ولا کا یہ خنجر کی دھار ہے. رستہ نہیں، ثانی میں ساتھ سنیے کہ جناب، رستہ نہیں ولا کا یہ خنجر کی دھار ہے. ہٹ جائے دور موت جسے ناگوار ہے. ہٹ جائے دور موت جسے ناگوار ہے. اور یہ کیا بتاؤں، اس میں تو بہرحال بہت سے اشعار ہیں، لیکن وقت کی پابندی کا لحاظ رکھتے ہوئے ملاحظہ فرمائے کہ یہ بے خودی شوق. سرکار آپ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں. ملاحظہ یہ بے خودی شوق بڑی استوار ہے. خم کی
شراب ہوش کا اب تک خمار تم کی شراب ہوش کا اب تک خمار ہے بہلول ملاحظہ فرمائیں گے شیخ داد و تقسیم کے لیے نہیں آپ کے پاکیزہ ذہنوں تک پہنچ جائے یہ شعر کے لیے پیچھے خدمت کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں اس بہلول نے کیا یہ زمانے پا آشکار دیوانہ جو تیرا ہے بڑا ہوشیار دیوانہ جو تیرا ہے بڑا ہوشیار ہے دیوانہ اور اہل بس دو شعر اہل ضلع کے ذہن میں محفوظ کیوں نہ ہو اہل ضلع کے ذہن میں محفوظ کیوں نہ ہو اعلان خم امانت پرور اعلان خم امانت پرور بگار ہے اعلان اہل ضلع کے ذہن میں محفوظ کیوں نہ ہو اعلان خم امانت پروردگار ہے شعر سنیں میں سلسلے کا آخری سے ملاحظہ فرمائیں گے بھیا سنیے گا شعر اعلان خم امانت پروردگار ہے خود ذوالفقار وقت معین پا آئے گی سرکار خود ذوالفقار وقت معین پا آئے گی اس دور میں تو نام علی ذوالفقار اس دور میں تو نام خود ذوالفقار وقت معین پا آئے گی اس دور میں تو نام علی ذوالفقار ہے اس دور میں تو نام علی ذوالفقار چند شعر اور پیش کر دیں ملاحظہ فرما لیں درود بھیجیے کیا ملاحظہ فرما لیں چند شعر اور صاحب حضرات کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں مطلع سنیے گا جناب سرکارے والا مطلع سنیے گا کی حق لیں
اپنی ساری مشیت علی کے نام کی حق نے اپنی ساری مشیت علی کے نام. سرکار سنیے بھیا، سنیے مطلب سنیے. پڑھتے وقت ڈسٹرب ہو جاتا ہے. آپ میرے مزاج جانتے ہیں اجاز بھائی، میں چھوڑ دیتا ہوں فوراً. نہ کچھ نہیں، سن لیجیے. میں تو خود ہی چند شعر پڑھ رہا ہوں. ابھی میں 4 شعر پڑھے یا 30 اشعار میں 4 شعر پڑھے. ملاحظہ فرمائیں کی حق نے اپنی ساری مشیت علی کے نام. کوثر علی کے نام ہے جنت علی. کوثر علی کے صاحب اس وقت تک موجود. کہا کہ سماعتیں کمزور ہو گئی، لیکن آپ کو سننے کے لیے بیٹھا ہوں. اس سرکاری سے تخاطب زیادہ ہے میرا. ملاحظہ فرمائے کی حق نے اپنی ساری مشیت علی کے نام. کوثر علی کے نام ہے جنت علی کے نام. اور عزت علی کے نام ہے، عظمت علی کے نام. عزت علی کے نام ہے، عظمت علی کے نام. دیکھو ہے ہر طرح کی فضیلت علی کے نام. دیکھو ہے ہر طرح کی فضیلت علی کے نام. سرکار یہ شعر پیش نہیں کر رہا، حقیر خادم شبیر آپ کی خدمت میں نظم کر رہا ہے. ملاحظہ فرمائے اور مومنین بھی ان کی خدمت میں بھی نظم کر رہا ہے حقیر خادم شبیر. ملاحظہ فرمائے ان نام علی رہینے فضیلت نہیں ہوا. نام علی ثانی مثال سنیں گے کیوں. نام علی رہینے فضیلت نہیں ہوا. یہ سچ ہے خود ہوئی ہے فضیلت علی کے نام. یہ سچ ہے خود ہوئی ہے فضیلت علی کے نام. اور خم میں منافقین کے چہرے اتر گئے. خم میں منافقین کے چہرے اتر گئے. جب کی رسول حق نے ولایت علی کے نام. جب کی رسول حق نے ولایت علی کے نام. اور کوثر علی کے نام ہے جنت علی کے نام. اور معراج مصطفیٰ سے ہوا ہے یہ آشکار. معراج مصطفیٰ سے ہوا ہے یہ آشکار.
آگے کی رفعت علی کوثر سے ہے آگے کی رفعت علی کے معراج مصطفیٰ سے ہوا ہے یہ آشکار قوسین سے ہے آگے کی رفعت علی کے نام. اور اب کچھ بس آخری شعر مقام لاہور میں کہ اب کچھ بغیر ان کے خدا سے نہ پاؤ گے. ساری مثال سنیں گے مومن. اب کچھ بغیر ان کے خدا سے نہ پاؤ گے. مرضی خدا کی ہو گئی حضرت علی کے نام. ہو گئی حضرت علی کے نام. اب کچھ بغیر ان کے خدا سے نہ پاؤ گے. مرضی خدا کی ہو گئی حضرت علی کے نام. اور مخدوم کائنات اسے دیکھتے رہے. مخدوم کائنات اسے دیکھتے رہے. خادم نے کر دی اپنی جو خدمت علی کے نام. خادم نے اپنی کر دی جو خدمت علی کے نام. کوثر علی کے نام ہے جنت. بھائی میں تو بتا رہا تھا اس لیے کہ میں نے تو خود ہی کہا کہ مجھ سے قبل شعراء جو ہے وہ امتیاز نہیں رکھ سکے اس بات کا کہ مجھے کتنی دیر مائک پہ ٹھہرنا چاہیے. آج پانی برسا بھی نہیں نا. جی جی پانی تو بہرحال اس کی مشیت ہے. پانی نہ برسے گا تو زندگیاں تلخ ہو جائیں گی. بیٹھ بھی نہ پائیں گے ہم لوگ. ملاحظہ فرمائے بے شک. ہاں تو وہ فراز سے متعلق ہے نا اس لیے کافی ہوگا کہ آپ انکار بھی نہیں کر سکتے ورنہ غضب میں پڑ جائیں گے آپ. ہاں درود بھیجیں آپ حضرت سے. اب حکم کی تعمیر کیے دے رہا ہوں سرکار. دیکھتا رہ گیا عباس کا چہرہ پانے. دیکھتا رہ گیا عباس کا چہرہ پانی. ساری سنیں. دیکھتا رہ گیا عباس کا چہرہ پانی. ہاتھ میں لے کے جو شیر نے پھینکا دیکھتا رہ گیا. معصوم میاں سنیے. دیکھتا رہ گیا عباس کا چہرہ پانی. ہاتھ میں لے کے جو شیر نے پھینکا پانی. کتنا
प्यासों की निगाहों में था रुसवा पानी। दलील सुनने से नहीं मिलता, फिर कह रहा हूँ, पेश नहीं कर रहा हूँ, अपने इस मोहतरम बंदे की नज़्र कर रहा हूँ मुलाज़िम कि तुलना शेराबी का तसव्वुर प्यासों के तसव्वुर से ये मतलब मुरतब हुआ है। जिनको शेराबी है उनका जिक्र नहीं किया गया, मुलाज़ा फरमाएंगे। उसके बाद सानी मिसरे का रब्त अदबी और मजहबी और ताजरी मुलाज़ा फरमाएंगे। मत कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाए कि तुलना प्यासों की निगाहों में था रुसवा पानी। मुड़ के अंसारे शहीदी ने न देखा, मुड़ के अंसारे शहीदी ने न देखा पानी। मुड़ के अंसारे शहीदी ने न देखा पानी। फिर कह रहा हूँ, तब लोग आवाज से मुलाज़ा फरमाए कि जुल्म से सब्र का तूफान ये करता था सवाल। मोमिन लखनऊ सारी मिसाल सुने, शायद कैफियत हो, कैफ में डूबा हुआ हो और मफहूम भी मिले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस जुल्म से सब्र का तूफान ये करता था सवाल। बोल अब तेरे समंदर ने है कितना, बोल अब तेरे, सुनिए जनाब, बोल अब तेरे समंदर में है कितना पानी। जुल्म से सब्र का तूफान ये करता था सवाल। बोल अब तेरे समंदर में है कितना पानी। सुने मुलाज़ा फरमाए कि देख लेते अली असगर जो सुए नहर फुरात, लबे मासूम पा खुद दौड़ के आता पाले। लबे मासूम पा खुद दौड़ के आता पानी। और तू हराता रहा कौनैन में हर प्यासे को। ये भी रुख मुलाज़ा फरमाए, तखातुब सुनेंगे पानी से सरकार कि तू हराता रहा कौनैन में हर प्यासे को। करबला में तुझे प्यासों ने हराया। करबला में तुझे बस दो तीन से करबला में तुझे प्यासों ने हराया। पानी तू हराता रहा कौनैन में हर प्यासे को। करबला में तुझे प्यासों ने हराया। पानी अपनी एक खुद ही बना है, ये जमाने में मिसाल नहीं है। सब सुनिए सारी मिसाल अपनी एक खुद ही बना है, ये जमाने में मिसाल। इस कदर
بحر ثقیفہ کا ہے گندا اس قدر بحر ثقیفہ کا ہے. بس 2-3 شعر اور. اس قدر بحر ثقیفہ کا ہے گندا پانی روضہ عباس کا ہے چشمہ اعجاز وفا. بسانی مثال سنیں گے مومنین. روضہ عباس کا ہے سرکار روضہ عباس کا ہے چشمہ اعجاز وفا. یہ جگہ وہ ہے جہاں بھرتے ہیں دریا بہا. یہ جگہ وہ ہے جہاں بھرتے ہیں دریا پانی. یہ جگہ وہ ہے جہاں بھرتے ہیں دریا پانی. اور اپنی بیٹی کو جو شبیر اجازت دیتے. سنیں گے شعر. اپنی بیٹی کو جو شبیر اجازت دیتے آسمانوں سے منگا لیتی سکینہ. منگا لیتی سکینہ پانی اپنی بیٹی کو جو شبیر اجازت دیتے آسمانوں سے منگا لیتی سکینہ پانی. اور جنگ کرنے اب چچا کے لیے بھی آخری سن لیں آخری شعر کی. جنگ کرنے کی جو عباس اجازت پاتے. سنیں ثانی مرزا بھیا. جنگ کرنے کی جو عباس اجازت پاتے خون ہی بہتا نہ پھر نہر میں بہتا. خون ہی بہتا نہ پھر نہر میں بہتا پانی. جنگ کرنے کی جو عباس اجازت پاتے خون ہی بہتا نہ پھر نہر میں بہتا پانی. خون ہی بہتا نہ پھر نہر میں بہتا پانی. اور ہر مسلمان کا بس یہ ہے فریضہ خادم. ہر حقیقی مسلمانوں سے ہے گفتگو نام نہاد مسلمانوں سے نہیں ہے. ہر مسلمان کا بس یہ ہے فریضہ خادم. یار بے کس کو کرے پائے جو ٹھنڈا پانی. یار بے کس کو کرے پائے جو ٹھنڈا پانی. دیکھتا رہ گیا.
اپنی بیٹی کو جو شبیر اجازت دیتے آسمانوں سے منگا لیتی سکینہ پانی. بہت ہی حقائق اپنی اشعار و معرفت میں ڈوبے اشعار سے نوازے تھے جناب خادم صاحب شبیر نصیر آبادی. میں تو شاعر کو آپ کی سماعت کے حوالے کر دیتا ہوں. اب کتنی دیر آپ اس کو سنتے ہیں یہ آپ کو اختیار ہے. میں نے تو اپنی نظامت میں آج شعر بھی نہیں پڑھے. کتنا صبر سے کام لیا آپ لوگ جانتے ہی ہیں. میں نے کوئی شعر ویل نہیں پڑھے اور نہ میرا پڑھنے کا ارادہ ہے. بہرحال یہ کہ دیکھیے ہمارے مقامی شعراء ان سے ان آل انڈیا محفلوں میں بہت شرمندگی ہوتی ہے کہ انہیں وقت نہیں مل پاتا پڑھنے کا. کوشش بہت کی جاتی ہے, آج بھی کوشش کی گئی, لیکن بہرحال اب ہمارے مہمان شاید سے بیتاب ہلوری صاحب رہ گئے جن کے لیے آپ بہت بیتاب ہیں سننے کے لیے. لیکن قبل اس کے کہ میں ان کو زحمت دوں, میں اپنے مقامی شاعروں کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مختصر طور پر نذرانِ عقیدت پیش کر لیں. میں سب سے پہلے گزارش کر رہا ہوں جناب فرمان لکھنوی صاحب کی خدمت میں, اگر ہوں وہ تو تشریف لائیں. تشریف نہیں رکھتے ہیں میں جناب عارف اکبر آبادی صاحب کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جناب عارف اکبر آبادی صاحب. چند مقامی شعراء کرام ہیں, اس کے بعد ہمارے بیتاب ہلوری صاحب. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. بس ایک قطع عرض کر رہا ہوں, سماعت فرما لیں کہ فکر دنیا ہے نا عقبا ہیں ثنا خانے غدیر. فکر دنیا ہے نا عقبا ہیں ثنا خانے غدیر. اپنی دونوں جنتیں ہیں زیر دامان غدیر. اپنی دونوں جنتیں ہیں زیر دامان غدیر. اور وزن دونوں کا برابر اللہ اللہ اہتمام. کل کا کل کار رسالت ایک اعلان غدیر. صلوات پڑھ دیں حضرات. دو مطلع عرض کر رہا ہوں, رضا فرمائیں کہ حاکم کے حکم سے نہ کسی ترجمان سے, حاکم کے حکم سے نہ کسی ترجمان سے, میں تجھ کو مانتا ہوں نبی کی زبان سے. حاکم کے حکم سے نہ کسی ترجمان سے, میں تجھ کو مانتا ہوں نبی کی زبان سے. اور پوچھو تو بڑھ کے واعظ کجمج بیان سے, کیا مل گیا علی کو ہٹا کر اذان سے. پوچھو تو بڑھ کے واعظ کجمج بیان سے, کیا مل گیا علی کو ہٹا کر اذان سے. ایک بار زبل نار سلوات بھیجیں حضرات. کہ جبریل کہہ رہے ہیں یہ آ کر غدیر میں. جبریل کہہ رہے ہیں یہ آ کر غدیر میں کہ چمکے گا آج دی کا مقدر غدیر میں. چمکے گا آج دی کا مقدر غدیر میں. اور دعویٰ نہ ہم سری کا کوئی بھول کر کرے, ارے کوئی نہیں علی کے برابر غدیر. حضرات ایک مطلع اور ایک شعر. گونجا علی علی کا جو
نعرہ غدیر میں گونجا علی کا جو نعرہ غدیر میں ایمان اور ہو گیا تازہ غدیر میں ہاتھوں پہ مرتضیٰ کو اٹھا کر رسول نے ہاتھوں پہ مرتضیٰ کو اٹھا کر رسول نے اپنی پیمبری کو بچایا غدیر میں ذرا بس ایک مطلب اور ایک شعر کہ اللہ چاہتا تھا اشاعت غدیر کی، اللہ چاہتا تھا اشاعت غدیر کی، ورنہ علی کو کب تھی ضرورت غدیر کی، ورنہ علی کو کب تھی ضرورت غدیر کی۔ اور تو ہی بتا اے آئینہ مقصد حسین، تو ہی بتا اے آئینہ مقصد حسین، کیوں کربلا سے ملتی ہے صورت غدیر کی، تو ہی بتا اے آئینہ مقصد حسین، کیوں کربلا سے ملتی ہے صورت غدیر کی۔ برائے تعزیر ظہور امام زمانہ علیہ السلام نعرہ صلوات۔ ایک مطلب کہ جب کر لیا خدا نے ارادہ غدیر کا، جب کر لیا خدا نے ارادہ غدیر کا، او حیدر کو پھر بنا دیا مولا غدیر کا، حیدر کو پھر بنا دیا مولا غدیر کا۔ ارے یہ منکر غدیر کو شاید خبر نہیں، یہ منکر غدیر کو شاید خبر نہیں، اور جنت میں سیدھا جاتا ہے رستہ غدیر کا، جنت میں سیدھا جاتا ہے رستہ غدیر کا۔ آخری شعر کہ مرنے کے بعد بھی نہیں بچ پائیں گے عدو، مرنے کے بعد بھی نہیں بچ پائیں گے عدو، اور مرقد میں پوچھا جائے گا قصہ غدیر کا، مرنے کے بعد بھی نہیں بچ پائیں گے عدو، مرقد میں پوچھا جائے گا قصہ
ایک درود بھیج دیں آپ حضرات. تولتی ہے جو طہارت خون کی ایسی ایک میزان ہے عید غدیر. چار عیدیں ہیں صحیفوں کی طرح، ان میں بھی قرآن ہے عید غدیر. کہ مولا بنے جو فاتح خیبر غدیر میں، مولا بنے جو فاتح خیبر غدیر میں، باطل کے دل پر چل گئے خنجر غدیر میں، باطل کے دل پر چل گئے خنجر غدیر میں. اور جو ہم سری علی سے کیا کرتے تھے صدا، جو ہم سری علی سے کیا کرتے تھے صدا، ان سے کہو لپیٹ لیں بستر غدیر میں، ان سے کہو لپیٹ لیں بستر غدیر میں. گزارش کر رہا ہوں جناب بیتاب اللوری صاحب کی خدمت کو تشریف لائے اور اپنے کلام سنا دیں. جناب بیتاب اللوری. چار مصرے حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. زمانہ یاد رکھے گا وہ کام کر دوں گا، زمانہ یاد رکھے گا وہ کام کر دوں گا، یہ زندگی بھی ولایت کے نام کر دوں گا. زمانہ یاد رکھے گا وہ کام کر دوں گا، یہ زندگی بھی ولایت کے نام کر دوں گا. اور علی کی مدح میں میسم کا میں مقلد ہوں، علی کی مدح میں میسم کا میں مقلد ہوں. مقصرین کا جینا حرام کر دوں گا، علی کی مدح میں میسم کا میں مقلد ہوں. مقصرین کا جینا حرام کر دوں گا. اب بولے نبی تو سب ہمتن گوش ہو گئے، بولے نبی تو سب ہمتن گوش ہو گئے. اپنا ولی بنا کے سبک دوش ہو گئے، اپنا ولی بنا کے سبک دوش ہو گئے. اور حارث کے سر پہ آیا جو پتھر غدیر میں، 2-3 لوگ خوف سے بے ہوش ہو گئے. حارث کے سر پہ آیا جو پتھر غدیر میں، 2-3 لوگ خوف سے بے ہوش ہو گئے. نہ خوش ہوتے ہیں ہنستے ہیں، نہ اب وہ مسکراتے ہیں. نہ خوش ہوتے ہیں ہنستے ہیں، نہ اب وہ مسکراتے ہیں. اگرچہ خیریت پوچھو تو فوراً روٹھ جاتے ہیں، اگرچہ خیریت پوچھو تو فوراً روٹھ جاتے ہیں. اور غدیر خم کے چکا جام میں ایسی ہوا نکلی، غدیر خم کے چکا جام میں
ایسی ہوا نکلی سنا ہے بھائی صاحب آج بھی پنچر بناتے ہیں. غدیر خم کے چکا جام میں ایسی ہوا نکلی سنا ہے بھائی صاحب آج بھی پنچر بناتے ہیں. اور خم کے منبر پر جب رسول گئے، خم کے منبر پر جب رسول گئے سارے بندر اچھلنا بھول گئے. خم کے منبر پر جب رسول گئے سارے بندر اچھلنا بھول گئے. اور جب کہا مرتضی ہے میرے وسیع شیخ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. جب کہا مرتضی ہے میرے وسیع شیخ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. اور جب علی یاد آنے لگتے ہیں، جب علی یاد آنے لگتے ہیں شیخ جی تلملانے لگتے ہیں. جب علی یاد آنے لگتے ہیں شیخ جی تلملانے لگتے ہیں. اور جب بھی پڑھتے ہیں آیہ بلغ اپنی داڑھی کھجانے لگتے ہیں. جب بھی پڑھتے ہیں آیہ بلغ اپنی داڑھی کھجانے لگتے ہیں. اور سرکار 4 مصرے خادم بھائی اچھی بھائی دیکھیے گا نیار بھائی، یہ 4 مصرے میں کبھی بتا کے نہیں پڑھتا ہوں کہ میں سنجیدہ 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، لیکن آج بتا کے پڑھ رہا ہوں. تاجدار ولی کو دیکھتا ہے، تاجدار ولی کو دیکھتا ہے، حسن رب جلی کو دیکھتا ہے، حسن رب جلی کو دیکھتا ہے. اور آرزوئے زیارت رب میں ہر پیغمبر علی کو دیکھتا ہے. آرزوئے زیارت رب میں ہر پیغمبر علی کو دیکھتا ہے. آرزوئے زیارت رب میں ہر پیغمبر علی کو دیکھتا ہے. اور علی کے بغض کے طوطے ہیں طوطا چشم بہت. علی کے بغض کے طوطے ہیں طوطا چشم بہت. سناتے رہتے ہیں فتوے رٹے رٹائے ہوئے، سناتے رہتے ہیں فتوے رٹے رٹائے ہوئے. ارے وہ بن گئی پھوکٹ میں مومنین کی ماں، ارے وہ بن گئی پھوکٹ میں مومنین کی ماں. انہیں تو مل گئے بچے پلے پلائے ہوئے. ارے وہ بن گئی پھوکٹ میں مومنین کی ماں، انہیں تو مل گئے بچے پلے پلائے ہوئے. اور حیدر کے دشمنوں کی عجب چال ڈھال ہے، حیدر کے دشمنوں کی عجب چال ڈھال ہے. گھوڑے کی نال دیکھ کے بولے ہلال ہے. حیدر کے دشمنوں کی عجب چال ڈھال ہے، گھوڑے کی نال دیکھ کے بولے ہلال ہے. اور بھاگے تھے برسوں پہلے احد سے جناب شیخ، لیکن ابھی پہاڑ پہ داڑھی کا بال ہے. بھاگے تھے برسوں پہلے احد سے جناب شیخ، لیکن ابھی پہاڑ پہ داڑھی کا بال ہے. اور جب بھی ثنائے فاطمہ زہرا کیا کرو، جب بھی ثنائے فاطمہ زہرا کیا کرو، بنت نبی کو ام ابیہا لکھا کرو، بنت نبی کو ام ابیہا لکھا کرو. اور زہرا کے ناصروں میں اگر چاہتے ہو نام، محسن کے قاتلوں پہ تبرہ کیا کرو. زہرا کے ناصروں میں اگر چاہتے ہو نام، زہرا کے ناصروں میں اگر چاہتے ہو نام، زہرا کے ناصروں میں اگر چاہتے ہو نام، محسن کے قاتلوں پر تبرہ کیا کرو. اور اے دشمن اسلام تیرے دین پہ لعنت،
اے دشمن اسلام تیرے دین پہ لعنت، چائے پہ تبرہ تیرے نمکین پہ لعنت. اے دشمن اسلام تیرے دین پہ لعنت، چائے پہ تبرہ تیرے نمکین پہ لعنت. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں تبرہ نہ کرو تم، وہ لوگ بھی کرتے ہیں شیاطین پہ لعنت. جو لوگ یہ کہتے ہیں تبرہ نہ کرو تم، وہ لوگ بھی کرتے ہیں شیاطین پہ لعنت. اور ایک قطع جس کی فرمائش ہمارے کچھ بھائیوں نے کھانا کھاتے ہوئے کی، میں حاضر کر رہا ہوں. بچے پہ غصہ آیا تو بیوی سے یہ کہا، بچے پہ غصہ آیا تو بیوی سے یہ کہا، اس کو بلا رہا ہوں مگر بھاگتا ہے یہ، اس کو بلا رہا ہوں مگر بھاگتا ہے یہ. وائف یہ بولی ایج ابھی 3 سال ہے، اس کی خطا نہیں ہے، عمر کی خطا ہے یہ. اب ایک تازہ جیسا کلام حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائے. یہ کلام میں نے کہا تھا لیکن ابھی 1-2 جگہ صرف پڑھا ہے، اب یہاں کے بعد باقی محفلوں میں پڑھوں گا. حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائے. جاری جہاں پا ذکر امام علی نہیں، جاری جہاں پہ ذکر امام علی نہیں، دنیا میں آج ایسی کوئی کنٹری نہیں، دنیا میں آج ایسی کوئی کنٹری نہیں. اور سارے فرشتے مدح علی میں بزی ملے، سارے فرشتے مدح علی میں بزی ملے. اس وقت آسمان پہ کوئی فری نہیں، اس وقت آسمان پہ کوئی فری نہیں. اور جنت کے در پہ بورڈ یہ ہر لینگویج میں ہے، انگریزی، اردو، عربی، مراٹھی، کنڑ، تیلگو. جنت کے در پہ بورڈ یہ ہر لینگویج میں ہے. عشق علی بغیر یہاں انٹری نہیں. جنت کے در پہ بورڈ یہ ہر لینگویج میں ہے، عشق علی بغیر یہاں انٹری نہیں. اور ہم پنجتن کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہم پنجتن کے ماننے والے ہیں، اس لیے لب پر ہمارے مدحتے 1 2 3 نہیں. ہم پنجتن کے ماننے والے ہیں، اس لیے لب پر ہمارے مدحتے 1 2 3 نہیں. اور کردار اہل بیت کی جس میں جھلک نہ ہو، کردار اہل بیت کی جس میں جھلک نہ ہو، ہر رخ سے چڑیا گھر ہے وہ سوسائٹی نہیں. کردار اہل بیت کی جس میں جھلک نہ ہو، ہر رخ سے چڑیا گھر ہے وہ سوسائٹی نہیں. اب پیدا ہوئی ہے ان کی نگاہوں کے سامنے، پیدا ہوئی ہے ان کی نگاہوں کے سامنے، دنیا علی سے ایک بھی دن کی بڑی نہیں. پیدا ہوئی ہے ان کی نگاہوں کے سامنے، پیدا ہوئی ہے ان کی نگاہوں کے سامنے، دنیا علی سے ایک بھی دن کی بڑی نہیں. اور جبریل جیسا جس میں کوئی اسٹوڈنٹ ہو، جبریل جیسا جس میں کوئی اسٹوڈنٹ ہو، ایسی جہاں میں کوئی بھی یونیورسٹی نہیں، ایسی جہاں میں کوئی بھی یونیورسٹی نہیں. اب بس اتنے لوگ مولا علی کے خلاف ہیں، بس اتنے لوگ مولا علی کے خلاف ہیں جن جن کے فادروں کی کوئی ہسٹری نہیں. بس اتنے لوگ
مولا علی کے خلاف ہیں، جن جن کے فادروں کی کوئی ہسٹری نہیں، اور جنت بھی مل رہی ہے. بھائی دیکھیے گا، جنت بھی مل رہی ہے لفافے کے ساتھ ساتھ، جنت بھی مل رہی ہے لفافے کے ساتھ ساتھ. بیتاب اس سے بیسٹ کوئی نوکری نہیں. عدالت تبرکاً سے کوئی قطعی حاضر خدمت ہے، اس سے آگے کی گنجائش میں آج کرتا ہوں کہ آج عید غدیر کا دن ہے، آج عید غدیر کا دن ہے، ایک مسرت کی لہر چھائی ہے، ایک مسرت کی لہر چھائی ہے، اور ہے منافق کے گھر میں فصل خزاں، میرے گھر میں بہار آئی ہے منافق کے گھر میں فصل خزاں، میرے گھر میں بہار آئی. ایک مطلب اور ایک شعر لازم فرمائے. عرض کیا ہے کہ ولا کی مضراب کہہ رہی ہے کہ ساز دل بے صدا نہیں ہے. ولا کی مضراب کہہ رہی ہے، مضراب کہہ رہی ہے کہ ساز دل بے صدا نہیں ہے. یہ محفل بدعت علی ہے، یہاں خاموشی روا نہیں ہے. ولا کی مضراب کہہ رہی ہے، ولا کی مضراب کہہ رہی ہے کہ ساز دل بے صدا نہیں ہے. یہ محفل بدعت علی ہے، یہاں خاموشی روا نہیں ہے. کلیم حق کی تھی وہ جوانی، یہ فخر موسیٰ کا عہد طفلی. کیا ہے کہ کلیم حق کی تھی وہ جوانی، یہ فخر موسیٰ کا عہد طفلی. عصا تھا وہ اژدہا نہیں تھا، یہ اژدہا ہے عصا نہیں ہے. عصا تھا وہ اژدہا نہیں تھا، یہ اژدہا ہے عصا نہیں.
یا علی عصا تھا وہ اژدہا نہیں تھا، یہ اژدہا ہے عصا نہیں۔ مقطع محفل استاد الشورا جناب جلال اکبر وادی صاحب کے اس کلام کے ساتھ ہی یہ منظوم خراج عقیدت کے دور کا یہ جو دور ہے یہ تمام نہیں ہوا ہے بلکہ آئندہ سال تک کے لیے ملتوی ہوا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں صدر مقاصدہ عالی جناب مولانا سید شوذب کاظم صاحب اللہ جرولی کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے صدارتی کلمات سے ہم سب کو نوازیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا۔ برائے تاجیل ظہور و سلامتی امام زمانہ بآواز بلند صلوات۔ تمام مومنین کو اور غدیر اکیڈمی کے تمام ارکان کو روز ولایت امیر المومنین اور جشن غدیر بہت بہت مبارک ہو، اور آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے، اکیڈمی کے اراکین کی طرف سے اور پوری دنیا کے مومنین کی جانب سے بقیت اللہ العظم حجت اللہ حجت ابن الحسن العسکری یوسف زہرا ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں وارث ولایت امیر المومنین وارث غدیر یوسف زہرا کی خدمت میں آج کے اس جشن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ حضرات کوئی تقریر کا محل نہیں ہے کیونکہ آپ نے پوری رات، حالانکہ اول آپ نے پہلے ذکر فضائل 2 تقاریر کے ذریعے سماعت فرمایا اور تمام شب ایک عظیم عبادت کرتے ہوئے، اور آپ اہل بیت علیہ السلام کی مدح کے سلسلے میں منظم گفتگو سماعت فرماتے چلے آ رہے ہیں۔ اس منظم گفتگو کے آگے غیر منظم گفتگو یعنی نثری گفتگو بالکل زیب نہیں دیتی اور نہ وقت ہے، مگر چونکہ یہ سب شعراء مدح کر کے ایک عظیم اجر کے حامل ہوئے ہیں، لہذا 4 مصرے ہم سے بھی سن لیں اور بات تمام ہوئے۔ جس جس کا میں مولا ہوں علی اس کے ہے مولا، جس جس کا میں مولا ہوں علی اس کے ہے مولا۔ اعلان تھا، اعلان ہے، اعلان رہے گا، اور وہ جو بھی ہے مولا کی ولایت کا مخالف شیطان تھا، شیطان ہے، شیطان رہے گا۔ انہی جملوں کے ساتھ میں اکیڈمی کے اراکین کی طرف سے، ان نوجوانوں کی طرف سے بقیت اللہ العظم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا انہیں اور جذبہ عنایت فرمائیں اور مومنین کو جذبہ عنایت فرمائیں، امسال سے اور بہتر طریقے سے انشاءاللہ اگلے سال یہ جشن پوری شان و شوکت سے پھر آپ کے سامنے منعقد ہو۔ اور شب عید غدیر گزر چکی ہے، صبح غدیر آ گئی ہے، روز غدیر کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ جو آپ مولا غدیر پر یقین رکھتے ہوئے مانگیں اور حاجت پوری نہ ہو۔ لہذا تمام دعاؤں کو اجمالاً ایک جملے میں پیش کروں اور بات کو تمام کروں۔ جتنے ولایت امیر المومنین کے دم بھرنے والے اور اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت و تبرہ کرنے والے ہیں، فقط ان کی تمام شرعی دلی حاجت کو پروردگار آج روز غدیر پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا صدر مقاصدہ کے مختصر کلمات صدارت کے بعد میں جشن غدیر کمیٹی یعنی غدیر کے تمام اراکین سے گزارش کر رہا ہوں کہ براہ کرم ڈائس پر آئیں
اور قرآن دازی کے فرائض انجام دیں۔ غدیر اکیڈمی کے تمام اراکین سے گزارش ہے کہ وہ ڈائس پر تشریف لے آئیں تاکہ قرآن دازی کا سلسلے کا آغاز کیا جا سکے۔ صبح غدیر نمودار ہو چکی ہے۔ آج کا یہ دن آپ کے لیے بہت قیمتی دن ہے۔ آخرت کے لیے جتنی کمائی کر سکتے ہو آج کر لیجئے۔ میں گزارش کر رہا ہوں مولانا شوذب کاظم جوہری صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور بذریعہ قرآن دازی آپ حضرات کو تبرکات تک۔ نیئر بھائی کہاں گئے؟ نیئر بھائی کہاں گئے؟ نیئر بھائی ایک سو اکیس نمبر 121 نمبر 121 نمبر سو رہا ہے کیا؟ اعلان کر دیجئے کہ آئے انتظار نہ کریں۔ یہ رکھتے رہنا خاون۔ ایک آدمی باہر ہے جو تبرک دیتا رہے۔ ادھر سے پہلے دلواتے رہیے 197 197 جلدی اٹھا دے گا۔ مبارک ہو مبارک ہو۔ 156 156 156 نمبر 156 448 448 448 448 مبارک ہو۔ 221 221 221 221 نمبر گھر کے دو دو سو 32 نمبر 232 232 جی میرے ہاتھ میں۔ اچھا اس کا تو رکیے قاسم مہندی کا دے دیجیے۔ 309 نمبر 309 309 نمبر 309 نہیں ہے نہیں ہے دوسری نکالیے جلدی جلدی نکالیے۔ آ گیا 309 والا ہو۔
94 94 94 94 कोई है? नहीं है। 392 392 392 कोई नहीं है। एक 120 नंबर 120 120 नंबर 59 59 59 59 नंबर ये लो, ये नंबर फोर 420 420 420 नहीं है, नहीं 420 नहीं नहीं है। हाँ चार हो तुम हो आओ जल्दी आओ आओ 420 थोड़ा तुम निकालो, बोलिए आप नहीं निकालो ना, देख ली 120 की पर्ची निकली थी 120 की पर्ची है ना। 489 489 489 489 एक नंबर और पुकारिए इसके बाद। ये क्या है नंबर दिए? 489 नहीं है, नहीं है वो, नहीं है। काम बन गया वापस। चलिए छोड़िए इसको। 256 256 नारे सलवार 483 483 483 ये नंबर 404 404 404 नारे सलवा 58 58 नंबर 58 नंबर क्या बात है नारे सलवा 338 338 338 तीन बार के बाद में भैया कैंसिल हो जाएगा नंबर में, बहुत देर हो जाएगी ना। 444 नंबर 444 444
444 अरे वाह मोहम्मद नंबर को दिए 105 105 नारे सलवार मेहनत की है उसने तो 304 नंबर 304 304 304 56 56 नारे सलवार 100 नंबर मोहम्मद आ गए अरे वाह नारे सलवार नारे हैदरी नंबर को दे दो मोहम्मद का 100 नंबर मेरे पास है 114 114 114 114 ये लो सामने आइए ये नहीं मालूम नारे तलवार 484 484 484 484 34 नंबर 34 34 नंबर नारे सलवार अरे सलवार 421 नंबर 421 आओ इधर आओ नारे सलवार 378 378 378 नहीं है चलो कैंसिल कौन है नाम लिखवाया आपने कहाँ लिखा है ये लो ये लो नंबर ये लो निकालो 99 99 99 इधर से आओ इधर से आओ इधर आओ हम अभी इसको इसको नहीं दिया होगा अभी नहीं दी इसको लास्ट में ये लो नंबर 99 नारे सलवार 166 नंबर लो अर्ची का सामने आओ इधर आओ इधर आओ नहीं आओ नारे सलवार मोहम्मद 294 294 294 294 आओ इधर आओ
अब बेटा सामने आओ। आओ जॉन निकालो किसका आया? लो लो जॉन पर्ची दे दो। नारे सलवार 438 438 अपना निकालो पर्चियाँ कितनी रखी 438 438 किसकी है खुद आओ खुद उठ के आओ अंबर लो ये पर्ची लो अंबर निकाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद 285 285 285 है भेज दी किस 285 नंबर देखिए पीछे लेडीज है नहीं है चलिए कैंसिल हो गया 04 4 नंबर 4 नंबर लाओ दूसरे निकालो है कैंसिल है 4 नंबर कौन है ने देख लिया बुला लिया इनको बुला लिया नंबर जॉन और दो जॉन अरे सलवार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद निकालो निकालो 22 नंबर 22 22 नंबर और जॉन तुम आ जाने दीजिए उनको आइए अरे सलवार अल्लाहुम्मा सल्ली अला दो बचे ना दो बचे दो निकालो 22 नंबर ये लो आवाज दे दी 65 65 65 वो देखिए बच्ची देखिए है नहीं कैंसिल दूसरा निकाल हुआ ना कैंसिल 451 451 451 ये लो नारे सलवार आखिरी है ये आखिरी एक बच्चों निकालो ये आखिरी है 381 381 381 अरे कोई आए तो 381 नंबर अरे सलवार